من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ قرآن کریم کی ان ماہ مبارک کی مناسبت سے قرآن کریم سے موضوعی آپ کے سامنے آیات کریمہ کی شرح و تفسیر پیش کی جا رہی تھی۔ گمان اور خوش فہمیاں قرآن کریم کا ایک تفصیلی موضوع ہے۔ اس حوالے سے ہم گزشتہ ماہ مبارک کی ان بابرکت و عظیم راتوں میں بعض گمانات جو قرآن نے تعارف کرائے ہیں ان پہ قلیل مقدار کا تدبر کر چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مزید ہمیں توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اس کے اوپر غور و فکر کر سکیں۔ ان میں پہلا ہمارے پاس جو گمان تھا جس کا تعارف آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا، وہ انسان کی خلقت کے حوالے سے گمان ہے کہ انسان عبث اور لغو پیدا ہوا ہے، یا یہ کائنات عبث اور لغو خلق ہوئی ہے۔ قرآن نے شدت سے اس کو رد کیا ہے اور اس کا انکار کیا ہے، اور بامقصد حکیمانہ اور مدبرانہ اس کی خلقت کا ہدف کے ساتھ تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بعد دوسرا گمان جو ہم نے مطالعہ کیا اسی دوران، وہ انسان کا آزمائش کے بغیر جنت میں داخل ہونا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور گمان جو ہم نے قرآن کی آیات میں مطالعہ کیا کہ انسان اپنے وجود میں یہ تصور کرتا ہے کہ وہ، جیسا کہ گزشتہ درس میں ہمارے پاس تھا، کہ گناہ گاروں سے، مجرمین سے مومنین والا سلوک اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یعنی جو مقام اور منزلت مومنین کی اللہ نے قبر میں اور جنت میں قرار دی ہے، گناہ گاروں کو بھی ادھر ہی اللہ تعالیٰ رکھے گا، جبکہ یہ بات حقیقت نہیں ہے۔ انسان اپنے طور پہ جیسا بھی یہ گمان کر لے، اور شفاعت اور اسی طریقے سے جو دیگر بخشش کی آیات روایات ہیں، وہ جب تک ان محکم آیات سے سازگار اور عدل الہی سے سازگار نہ قرار پائیں، تب تک ہمارے لیے وہ مقام توقف ہوگا کہ اس جگہ پہ ہم توقف کریں گے۔ لازم ہے کہ ہم شفاعت کے نظریے کو، توبہ اور استغفار کے نظریے کو ہم سازگار کریں ان مجموعہ آیات سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہ ہاں یہ نہیں ہو سکتا، اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے ہاں بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ گناہ گار وہ مومنین اور مقربین کا درجہ بغیر کسی ضابطے، بغیر کسی شرط اور بغیر کسی رجوع کے وہ حاصل کر لے۔ ہاں اگر گناہ گار پلٹ جاتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اس وقت اس کے پاس یہ فرصت موجود ہے کہ یہ کسی مقام کی اوپر فائز ہو سکے، لیکن جو شرائط شفاعت نہیں رکھتا اس کے لیے شفاعت نہیں، جو شرائط جنت نہیں رکھتا اس کے لیے جنت نہیں ہے، جو شرائط توبہ اور استغفار نہیں رکھتا اس کے لیے توبہ اور استغفار نہیں ہے۔ پھر ہم نے گزشتہ درس میں یہ مطالعہ کیا کہ بعض اوقات انسان اپنے آپ کو ہدایت یافتہ اور اپنے اعمال کو بہترین اعمال تصور کرتا ہے۔ یہ جو گمان اس کے ذہن میں ابھرتا ہے، در حقیقت شیطان ہے جو بڑا مزین اور خوبصورت کر کے اس کے سامنے تصویر کشی کر دیتا ہے، اور شیطان آتا اسی رخ سے ہے جس رخ سے فریب کھا سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ ایک شخص مال ہے، خاتون ہے، شہرت ہے، اقتدار ہے، اس سے فریب نہ کھائے، لیکن عبادت سے، کسی نہ کسی رخ کی عبادت سے، مثلا عالم کے پاس عالم بن کے، عابد کے پاس عابد بن کے، عزادار کے پاس عزادار بن کے، حاجی کے پاس حاجی بن کے، اس طرح سے زائر کے پاس زائر بن کے آ سکتا ہے۔ لہذا وہ اس رخ سے فریب دیتا ہے جہاں سے انسان غافل ہے، جو انسان کا ضعیف پہلو ہے، اس لیے بہت بیداری اور چکنا ہو کے بیٹھنا پڑتا ہے۔ بالکل اسی طرح کہ آیات و روایات سے جیسا کہ استنباط ہوتا ہے کہ سخت ترین جانی خطرناک ترین دشمن سے انسان جب مورچہ لگا کے بیٹھتا ہے تو تھوڑی سی غفلت اسے پتہ ہے کہ مجھے نابود کر سکتی ہے، اسی طریقے سے شیطان کے پاس بھی مورچہ لگا کے بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ تھوڑی سی غفلت اسے انسان کو تباہ و برباد کر سکتی ہے۔ لہذا اس میں ہم نے مطالعہ کیا کہ ہدایت یافتہ اس وقت ہے جب معیار ہدایت پائے، عمل صالح اس وقت کہلائے گا، یا ایک اچھا عمل اس وقت کہلائے گا جب اس عمل میں عمل صالح کی شرائط پائی جائیں۔
صرف ظاہری طور پہ مشابہت اور ظاہری طور پہ انسان کا مماثلت یہ سبب نہیں بنتی کہ ہم کہہ دیں کہ اس کا جو اجر ہے اس کا بھی وہی اجر ہے۔ مثلا اگر امیر المومنین علیہ السلام کے لشکر میں افراد جو موجود تھے وہ سارے کے سارے اب جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن سب افراد کو ایک کیٹیگری پہ نہیں رکھیں گے۔ انہی میں سے کچھ خوارج بنے، انہی میں سے کچھ منافق تھے، انہی میں سے مومنین بھی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر بھی اسی طریقے سے تشکیل پاتا تھا۔ آیات روایات شیعہ سنی دونوں متفق ہیں کہ ان میں منافقین بھی تھے، ان میں مومنین بھی تھے۔ اسی طریقے سے یہ تقسیم چلتی رہے گی، شقی شقاوت کے ساتھ اس دنیا سے گزر جائے اور سعید سعادت کے ساتھ اس دنیا سے گزر جائے۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ ان سعیکم لشتی، قسم اٹھا کہ قرآن نے تکرار سے قسم اٹھائی اور کہا کہ تمہاری کوششیں جدا جدا ہیں۔ ظاہری عمل ایک جیسا ممکن ہے، کوششیں جدا جدا ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے ظاہری عمل جدا جدا ہو، کیونکہ اس آیت کریمہ میں سورۃ الاعلیٰ کی سورۃ اللیل کی یہ آیات ہے۔ ان آیات میں جس کا تذکرہ ہے وہ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے، کسی اور مورد میں پڑھیں گے۔ ادھر ظاہری عمل بھی دونوں کا جدا ہے، لیکن کوشش جو ہے اس کے مطابق انسان کے لیے نتیجہ نکلتا ہے، کس کی کیا کوشش ہے۔ پھر ہم نے اس آیت میں ملاحظہ کیا کہ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں بہت ساروں کی کوششیں گمراہ ہو جاتی ہیں۔ گمراہی سے بچانا اسے لازم ہے۔ مثلا ممکن ہے کہ ایک شخص پڑھائی کی غرض سے ایک جگہ آیا لیکن اب وہ پڑھ نہیں رہا، اس کی کوشش گمراہ ہے۔ جو بھی کام کرتا رہے اس نے اپنی کوشش حیات دنیاوی میں گمراہ کر لی۔ یعنی آیا وہ تعلیم کی غرض سے تھا، آیا وہ مثلا طالب علم بننے تھا، لیکن اب اس نے کاروبار شروع کر دیا، اب اس نے کوئی اور کام ادھر ادھر کے شروع کر دیے۔ یہ شخص طالب علم نہیں ہے، اس نے اپنی خود نیت اللہ تعالیٰ کے لیے تعلیم حاصل کرنا چاہتا تھا، اپنے نفس کو علم سے منور کرنا چاہتا تھا۔ اب اس نے جب اپنی نیت اور اپنی کوشش کو خود انحراف میں ڈال دیا، راہ سے ہٹا دیا، تو اب یہ حیات دنیاوی میں جو بھی کرتا رہے اس کے لیے وہ بے مقصد یا گمراہ کن صورت قرار پائے گی۔ وہ بے شک یہی سمجھتا رہے وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ یہی گمان کرتے تھے کہ ہم بہترین عمل انجام دے رہے ہیں۔ اس کے اوپر بہت توجہ ہمیں دینی چاہیے، اس لیے کہ جس عمل کے لیے وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے اسی کی طرف پوری توجہ رکھے، یعنی اس کو اصل قرار دے۔ اس کے بعد اگر کوئی چیز صادر ہو رہی ہے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کے لیے اس نے کام شروع کر دیا، غیر اللہ کے لیے اس نے نیت کو اپنے موڑ دیا۔ تو خلاصہ کلام کل ہم اس کا جائزہ لے چکے ہیں۔ آج ہم جس گمان کا جائزہ لیں گے وہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ڈھیل کو، مہلت کو اپنے لیے خیر سمجھنا۔ قرآن کریم نے اس کو واضح طور پر بیان کیا ہے۔ آج ہم اس کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ قرآن کریم کی چونکہ ایک آیت میں تذکرہ ہے کہ جس میں واضح طور پہ ڈھیل اور مہلت کا تذکرہ کر کے قرآن نے نفی کی ہے کہ یہ تمہارے لیے خیر نہیں ہے۔ ایک اور آیت میں بخل کا تذکرہ کر کے بیان کیا ہے کہ یہ تم سمجھ رہے ہو کہ بخل کی صورت میں جمع مال تمہارے پاس ہوتا ہے، مال اکاؤنٹ میں آ جاتا ہے، پیسہ تم سے صادر نہیں ہوتا، تو جمع ہوا جو مال نظر آ رہا ہے وہ خیر نہیں ہے، وَهُوَ شَرٌ، وہ شر ہے، وہ تمہارے لیے بدترین ایک ضرر رساں چیز ہے۔ تو ہم اس آیت کو پہلے مطالعہ کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے سورہ آل عمران 178 میں، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ یہ گمان نہ کریں، کیونکہ کافر دنیا کی زینت، مال، اولاد کی کثرت کے اوپر خوش ہوتے تھے اور اپنے اعتقادات کو پھر برحق سمجھتے ہوئے اس کی طرف یہ نسبت دیتے تھے کہ اس وجہ سے چونکہ ہم اپنے اعتقادات میں محکم ہیں اس وجہ سے ہمیں یہ خیر و برکت عطا ہے۔ تو قرآن آ کے اس کی نفی کر رہا ہے کہ یہ جو انہیں ڈھیل اور فرصت ملی ہے، یہ ڈھیل اور فرصت ان کے لیے خیر نہیں ہے، شر ہے۔ لہذا آیت کریمہ کی طرف توجہ دیں کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، جن لوگوں نے کفر کیا وہ یہ گمان نہ کریں، نفی کر رہے کہ تم لوگ یہ اپنا نظریہ اور عقیدہ
ترک کرو یہ گمان جو تمہارا باطل گمان ہے جنہوں نے کفر کیا ہے وہ گمان؟ انما نملی لہم، کہ ہم نے ان کو جو ڈھیل دی ہے، ہم نے ان کو جو فرصت دی ہے، وہ کیا ہے؟ خیر لانفسہم، یہ ان کے لیے بہت بہتر ہے، خیر ہے، اس میں تفضیل کا صیغہ خیر یعنی بہت بہتر ہے یہ۔ انما نملی لہم، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہمارا فلسفہ کیا ہے، کیوں ہم نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے، کیوں ہم نے ان لوگوں کو مہلت دی ہوئی ہے؟ تو قرآن عرض کرتا ہے کہ لِيَزْدَادُوا اِثْمًا، تاکہ یہ لوگ اضافہ ان میں کرتے رہیں، کس میں؟ گناہ کے اعتبار سے یہ بڑھتے چلے جائیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ان کے لیے انتہائی پست اور اہانت آمیز عذاب اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ فلسفہ املا جو قرآن کریم نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ ان کو مہلت دیں، مہلت دے کے یہ اپنی جہنم کو اور بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کو غافل کرنا مقصود ہے۔ اگر ان کے اوپر سختیاں لائیں تو ممکن ہے کہ یہ غافل نہ رہ سکیں، لہذا زینت دنیا میں خوب اللہ تعالیٰ انہیں مبتلا کرتا ہے، ان کی ساری توجہ دنیا کی طرف لگا دیتا ہے، آل اولاد کی طرف لگا دیتا ہے انہیں، اور اچھا بھی وہ لگتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ انہیں گھبراہٹ ہوتی ہو، اچھا بھی انہیں یہ لگتا ہے کہ شکر ہے فلاں دینی محفل سے بھاگے، فلاں درس سے بھاگے، فلاں ایک کار خیر سے بھاگے جس میں زحمت تھی، تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے سے کامل دور کرتا ہے۔ لیکن دور کرنے کی اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے، جسے قید سے بھی اللہ تعالیٰ نے تعبیر کیا ہے کہ خداوند متعال زینت دنیا سے ان کی قلوب کو سختی کے ساتھ جذب کر دیتا ہے، وہ زینت دنیا میں ڈوب جاتے ہیں، یعنی انہیں اگر کوئی فکر ہوتی ہے تو صرف اپنے جاب اور مال اور پیسہ اور کاروبار کی، یا فکر ہوتی ہے اپنے آل اولاد کی، یا سیر و تفریح کی اور محافل کی، بس اسی سے تعلق ہے، خدا کی طرف، دین کی طرف نہیں آئیں گے۔ لہذا یہ خدا کی ذات کا ان کے ساتھ ایک قید ہے کہ جیسا کہ مکروا و مکر اللہ، مکر بھی کہہ سکتے ہیں، قید بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں ہم معنی لفظ ہیں۔ ہم ابھی ان کلمات کی تشریح انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے، لیکن پہلے گمان کو دیکھیں کہ کفار کیا گمان کر رہے تھے۔ ادھر ممکن ہے کہ کلمہ کفار ایک طبقے کو ظاہر کر رہا ہے، لیکن یہاں پہ قرآن نے جس کو زیادہ نمایاں کیا ہے اس آیت کریمہ میں وہ عمل ہے، کیونکہ کافر، حقیقی کافر تو ہمارے سامنے ایک فقہی اصطلاح کے طور پر ہے کافر، ایک کفر کی اصطلاح احادیث مبارکہ میں وارد ہوئی ہے، یہ جامع تر ہے، تفصیلی ہے، اس میں تارک الصلاۃ و کافرون، نمازی جو تارک الصلاۃ ہے، نماز کو ترک کرتا ہے، اسے بھی کافر قرار دیا گیا ہے۔ لہذا احادیث میں جامع ہیں، کیونکہ بعض اخلاقی حوالے سے ہیں اور بعض تاکیدی احکام شریعہ کے عنوان سے بھی کفر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور قرآن کریم کی طرف آئیں تو مشرکین اور کفار اس کو منافقین کا وہ درجہ جس میں وہ اصلاً اللہ کو قبول ہی نہیں کرتے یا شک کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ، انہیں بھی کفر سے تعبیر کیا گیا، لیکن یہ آج کے دور میں ظاہر، اس دور میں بھی عام لوگوں کے لیے تو ظاہر نہیں ہوتا تھا۔ خداوند متعال نے بیان کیا کہ معاشرے میں یہ والا طبقہ موجود ہے اور یہ لوگ اندر سے شک میں ہیں، شک نبوت رکھتے ہیں، یہ کفر کافر ہیں، ہم ان سے برتاؤ مسلمانوں والا کر رہے ہیں چونکہ جانتے نہیں ہیں۔ لہذا بھی اس جگہ پہ اس عمل کو دیکھیں کہ وہ لوگ ڈھیل کو کیا شمار کرتے تھے، اللہ کی طرف سے فرصت اور ڈھیل کو خیر شمار کرتے تھے، یہ مہم ہے، یعنی نعمات میں گھرا ہوا ہونا اور کوئی دنیاوی مشکل کا نہ ہونا، اسے کیا اپنے لیے شمار کرتے تھے؟ خیر شمار کرتے تھے۔ لیکن قرآن کیا فرما رہا ہے کہ نہیں، یہ گمان ہے ان کا کہ یہ خیر ہے ان کے لیے، یعنی دنیا میں کسی کا مال و دولت، تکلیف، مصیبت، درد، رنج، غم سے آزاد رہنا اس کے لیے کبھی بھی خیر نہیں ہے، خیر نہیں ہے کبھی ہو سکتا۔ ابھی انشاءاللہ روایات آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام، چونکہ انہوں نے تفصیلی روایات اس حوالے سے بیان کی ہیں، تو اصحاب ائمہ علیہم السلام پریشان ہو جاتے تھے جب چند دن دیکھتے تھے کوئی غم اور دکھ اور نقصان نہیں ہوا، اور آتے تھے امام علیہ السلام کی خدمت میں کہ آیا ہم عذاب کا شکار ہیں، پھر امام ان سے ان کی حالات زندگی سنتے اور پھر انہیں جواب دیتے تھے۔ یعنی یہ ہمارے لیے ایک معیار ہے، اگر چند دن گزر جائیں یا ایک مدت گزر جائے
مثلا ہفتہ 2 ہفتے مہینہ یا 4-5 دن کوئی نقصان نہیں ہوا، کوئی غم نہیں لاحق، کوئی رنج لاحق نہیں ہے، کوئی درد نہیں اٹھی، کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کوئی اضطراب جنم نہیں لیا، پریشان ہو جانا چاہیے ہمیں، یہ خیر نہیں ہے، حالت خیر میں زندگی بسر نہیں کر رہے، کیونکہ سجن المؤمن ہے دنیا، صحیح سند روایت ہے، معتبر احادیث میں سے ہے، الدنیا سجن المؤمن، مومن کو جب یہ قید خانہ نہ لگے آفت میں مبتلا ہے، پھر اپنے ایمان پہ شک کرے وہ، اگر اسے جیل لگتی ہی نہیں ہے، مشکل لگتی ہی نہیں ہے، آئے دن کوئی نہ کوئی ایسا مورد نہیں آتا کہ اس کا سینہ جکڑ جائے، پریشانی لاحق ہو جائے، غم کا شکار ہو یا کوئی نقصان کی خبر اسے ملے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ خطرے میں ہے۔ بہرحال آیت کو ہم پہلے اس کے 3 حصے آپ مد نظر رکھیں کہ جو ہمارے لیے ضروری ہے۔ پہلا ہے کہ گمان، البتہ ادھر گمان کرنے والے طبقے کا ذکر کفر کافرین قرار دیا گیا کیونکہ اس وقت مخاطب کافرین تھے۔ ہر آیت میں ایک مرکزی معنی ہوتا ہے، اس تدبر کا ایک آپ کی خدمت میں طریقہ کار عرض کیا جا رہا ہے جو قواعد تفسیر سے ہمارے سامنے آتا ہے کہ ہر آیت کریمہ میں ایک مرکزی معنی ہے، اس مرکزی معنی کو بیان کرنے کے لیے کبھی کسی واقعے کا سہارا لیا جاتا ہے، کبھی مخاطب کا تذکرہ کر کے اس کو ذکر کیا جاتا ہے، اور کبھی کسی سبب کے تحت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حیات میں انجام پائے، جسے آپ شان نزول یا سبب نزول کے عنوان سے جانتے ہیں، اس کو مد نظر ہے، اس واقعے کی مناسبت سے ایک حکم صادر ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ وہ قصہ اصل میں مد نظر نہیں ہے، وہ جو مخاطب ہے وہ مخاطب در حقیقت اس جگہ پہ اثر انداز ہوتا ہے، مخاطب بھی، ایسا نہیں ہے کہ قصہ جب ہم کہہ رہے ہیں مد نظر نہیں ہے تو اس میں وہ شخصیات کا تعارف مد نظر نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، یعنی مرکزی حیثیت اسے حاصل نہیں ہے، مراد یہ ہے بعض مرکزی حیثیت اس معنی کو حاصل ہے جو ان کے توسط سے اللہ تعالیٰ پہنچانا چاہ رہا ہے۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جو واقعہ ہے اس میں خداوند متعال اپنی تدبیر جو مومن کے لیے قرار دی ہے، جو ہدایت پہ چلتے ہیں ان کے لیے جو اللہ کی تدبیر ہے وہ آشکار کرنا چاہ رہا ہے۔ اب انسان اسی میں گم ہو جائے کہ موج کتنی اٹھی تھی، دریائے نیل جو ہے وہ سمندر ہے یا دریا ہے، اور جب درمیان سے راستہ بن گیا تو وہ خشک ہوگا تو اس کی پر چل سکتے ہیں، خشک کیسے ہوا ہوگا، سائنٹیفک طریقے سے اب اس کا جائزہ لینے لگ جائیں، یہ باتیں ہمارے پیش نظر نہیں ہیں، یہ حاشیہ کی باتیں ہیں۔ اصل اس میں کیا ہے کہ بمبست بند گلی نہیں ہے مومن کے لیے، اس لیے وہ لوگ آ کے جب ٹھہر گئے کہ ایک طرف طوفان کی طرح، کالی گھٹاؤں کی طرح طوفانی لشکر ایک فرعون کا وسیع عریض لشکر آ رہا ہے، یعنی 2 سمندروں کے درمیان پھنس گئے، ایک سمندر لشکر فرعون ہے اور دوسری طرف دریائے نیل بہتا ہوا گہرا پانی ہے، اور اس جگہ پہ یہ بیچارے نہ ساز و سامان رکھتے ہیں، نہ اس سمندر میں سفر کی ان کے پاس فرصت ہے، اور نہ اس سمندر لشکر جو فرعون کا اس سے ٹکرانے کی ان کے پاس قدرت ہے۔ تو یہاں پہ عام انسان ظاہری نگاہ رکھنے والا کیا سمجھے گا؟ میں بند گلی میں پھنس گیا ہوں۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ انا مدرکون، انا لمدرکون یا انا مدرکون، کہ ہم لوگ پھنس گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس جگہ پہ اس چیز کو، ان کے اس نظریے کو توڑا، کیونکہ انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم شاید اب دوبارہ اس جگہ سے زندہ واپس نہیں آ سکتے، لہذا ان کا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا ان ربی سیہدینی، کلا ان معی ربی، ان معی ربی سیہدینی، قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون۔ اصحاب موسیٰ نے کیا کہا؟ سورہ شعراء کی آیات ہیں کہ فلما ترا الجمعان، جب دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگ گئیں، لشکر، ادھر لشکر موسیٰ، لشکر فرعون، تو اصحاب موسیٰ نے کیا کہا؟ کیونکہ ظاہری طور پہ دیکھ رہے ہیں ایک یہ بہتا پانی کا سمندر اور ایک نیزوں تلواروں سے لیس سمندر فرعونی، تو ہم تو درمیان میں کچلے گئے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ انا لمدرکون، ہم پھنس گئے۔
تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، مومن کے لیے بندگلی نہیں ہے. کلا، انکار کیا اس نظریے کا، اس تفکر کا، اور کیا فرمایا کہ ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے، سیہدینی، وہ مجھے ہدایت کرے گا. ملاحظہ آپ نے کیا کہ اب اس واقعے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے پیش نظر صرف معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ظاہر کرنا مقصود نہیں ہے. یہ قواعد تفسیر کے نکات میں سے ایک اہم شے ہے، کہ نکتہ ہے کہ مرکزی ایک معنی ہے، اور وہ مرکزی معنی کیا ہے؟ اللہ کی معیت مومن کے ساتھ ہر مرحلے میں، اس لیے اس کے لیے بمبست اور بند گلی وجود ہی نہیں رکھتی. اسی طریقے سے ان آیات میں بھی، یہ جو ہم آیت ابھی پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر ایک مرکزی معنی ہے. اب اس جگہ پہ کافرین سامنے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت کر رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں، لیکن ان کے پاس مال، دولت اور سرمایہ، ظاہری زندگی کی قوت، صحت اور سلامتی، صحت بھی ان کی ماشاءاللہ بہت زیادہ تھی، اور اس کے بعد ان کی تعداد کثیر، اور وہ جو جاہ و جلال ان کا موجود تھا. تو قرآن میں تکرار کے ساتھ آتا ہے کہ ان کی یہ کثرت آپ کو تعجب میں یا متاثر نہ کر دے. اس مال اور ان کی اولاد کی کثرت کو دیکھ کے اور مال کی زینت کو دیکھ کے آپ کی نگاہیں ان کی طرف جاذبیت کے ساتھ نہ جھک جائیں. لہٰذا یہاں پہ اب خطاب کیا ہے؟ ظاہری طور پہ کافر کو ہے، کافرین ہیں، لیکن یہ کافرین کے توسط سے ایک ہدایت اللہ تعالی ہمیں دینا چاہ رہا ہے. انسان کی زندگی میں یہ گمان انسان کو آتا ہے کہ وہ اپنی صحت، اپنی آل اولاد، کیونکہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے، ازدواج کے بعد اولاد نہ ہو تو ایک درد سر ہے، اور اگر ازدواج نہ ہو یہ ایک اور مشکل انسان کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے. اب جس شخص کے لیے صحت کے ساتھ ازدواج، وسائل، گھر بار اور آل اولاد میسر ہے، اور اس میں اس کو وہ دیکھتا ہے کہ کسی بھی طور پہ کوئی پریشانی اسے نہیں آتی، کوئی دکھ نہیں آتا، کوئی تکلیف نہیں آتی، تو یہاں پہ پریشانی اسے ہونی چاہیے. اس لیے قرآن کریم اس آیت کریمہ میں ہمیں جو مرکزی طور پہ ہدایت ہمیں اس آیت کریمہ میں دی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ انما نملی لہم، ہم نے تمہارے لیے جو ڈھیل رکھی ہے، جو فرصت دی ہے، خیر لانفسہم، یہ گمان نہ کرو تمہارے لیے خیر ہے. حد عقل، یہ آزمائش ضرور ہے انسان کے لیے، سخت آزمائش ہے. فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں، نقصان بھی اٹھا سکتے ہیں، اور اکثر لوگ غافل ہوتے ہیں، نقصان اٹھا جاتے ہیں. انما نملی لہم، پھر خود قرآن کریم عرض کرتا ہے کہ ہم نے یہ کیوں عمل انجام دیا ہے. مثلا اولاد نہیں چھینی ان سے، صحت فوراً نہیں چھینی ایک گناہ اور غفلت کے اوپر، ان کے مال و دولت نہیں چھینے، انہیں رسوا نہیں کیا معاشرے کے اندر، جبکہ یہ کھا پی تو مالک کر رہے ہیں، لیکن جب شکر کی بات آتی ہے تو نمازوں میں ڈھیلا پن، اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، کتاب بھی اس کی اٹھا کے نہیں پڑھنی، اس کا ذکر بھی نہیں سننا، اس کی طرف رغبت بھی نہیں کرنی. تو یہ بہت ہی ناشکرہ انسان ہے. جو اللہ کا نہیں ہوتا یہ ذہن نشین کر لیں، وہ کسی کا بھی نہیں ہوتا، وہ انتہائی خود غرض ہے اندر، وہ فوراً آپ سے ٹوٹ جائے گا. کیونکہ جو اتنے احسانات کے باوجود اس ہستی کا شکر ادا نہیں کرتا اور اس ہستی کی قدر نہیں کرتا اور اکڑ کے اور غافل ہو کے بیٹھ جاتا ہے، تو آپ بھی اس کے ساتھ نیکی کر کے دیکھ لیں، یہ سلوک کرے گا. لہٰذا یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ مرکزی نقطہ کیا ہے کہ انما نملی لہم، ہم نے انہیں جو فرصت اور ڈھیل دی ہے، لیزدادوا اثما، تاکہ ان کے گناہ میں اضافہ ہوتا رہے. یزدادو، یہ زائد ہوتے رہیں. کس اعتبار سے؟ اثم، گناہ کے اعتبار سے زائد ہوتے رہیں. یزدادو میں ایک حکمت پائی جاتی ہے، جیسے یہ معروف قرآن کریم کی آیت اور دعا بھی ہے، رب زدنی علما، کہ مجھ میں اضافہ فرما، لیکن کس اعتبار سے؟ علم کے اعتبار سے. اسی طرح لیزدادو ایمانہ بھی آیا ہے، ان میں اضافہ یعنی اضافہ کہاں پہ ہو رہا ہے؟ ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے یا ان میں؟ ظاہری آیت کو دیکھیں، مثلا کہتے ہیں ربی، اے میرے رب، اے میرے بار الہ، میرے رب، میرے پروردگار، زدنی علما. تو ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ میرے علم اضافہ. یہ غلط ترجمہ ہے، یہ غلط ترجمہ ہمارے ہاں کیا جاتا ہے، کیونکہ ادھر یہ کیا جا رہا ہے علم اضافہ، زدنی
زدنی کا کیا ترجمہ ہے؟ زد، یہ زال سے زدہ اردو والا نہیں، زدنی عربی میں فعل امر ہے، اے اللہ تو زائد کر، نی مجھ میں زائد کر، کس چیز کو؟ علم کو زائد کر، علم میں اضافہ فرما نہیں، زدنی میرے میں مجھے زائد فرما دے، کس اعتبار سے؟ علم کے، کیونکہ علم وجودی چیز ہے، وہ نفس کا حصہ بن جاتی ہے، یعنی روح اس میں نشو نما پاتی ہے۔ آپ لقمے کھاتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں باراللہ یہ جو ایک روٹی کا ٹکڑا کھایا ہے، اس روٹی کے ٹکڑے کو 10 ٹکڑے بنا دے، یا آپ کہیں گے اچھی طرح ہضم کر کے میرے جسم کا حصہ بنا دے۔ علم بھی اسی طریقے سے ہے کہ علم انسانی نفس کے اندر ہضم ہو کے اس کا حصہ بنتا ہے، لہذا زدنی علم اسی طرح ہے، لیزدادوا ایمانا، ایمان ان کے نفس کی نشوونما کا باعث بنتا ہے، ان کے نفس کا حصہ بن جاتا ہے۔ ادھر بھی یہ کیا ہے کہ یزدادوا اثما، وہ گناہ، وہ جہنم ان کے وجود کے اندر آباد ہو رہی ہے، وہ اس کے نفس کا حصہ بن رہا ہے۔ ہم نے اس لیے ڈھیل دی ہے کہ غافل رہیں، اپنی آل اولاد میں مست رہیں، محفلیں اپنی جمائیں اور اپنی مرضی کی تنہائیاں کاٹیں، سوئیں جاگیں پھریں، لیکن کس میں اضافہ ہو رہا ہے؟ اس میں ان کے اضافہ ہو رہا ہے، اس لیے ہم نے یہ کیا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور جو ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب رکھا ہے۔ اس جگہ پہ ایک دو روایات سے ہم استفادہ کرتے ہیں، ہمارے شیخ مرتضیٰ، یا ہم ڈائریکٹ روایت کی طرف آتے ہیں کہ جس میں استدراج کے معنی کو ذکر کیا گیا ہے۔ روایات اہل بیت علیہ السلام اس حوالے سے زیادہ ہیں۔ ایک روایت میں اس طریقے سے ذکر کیا گیا ہے کہ اگر کسی شخص کے اوپر کسی قسم کی مصیبت طاری نہیں ہوتی، یعنی یہ غرر الحکم میں امیر المومنین علیہ السلام سے روایت منقول ہے، جو غرر الحکم میں وہی روایت میں آپ کے سامنے عربی میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ اس کو ہم سمجھ سکیں، یہ جو نملی لہم ہے، کہ اس روایت میں فرماتے ہیں اذا رأیت اللہ سبحانہ، اگر آپ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی یتابع علیک النعم، مسلسل آپ کو نعمتیں دیے جا رہا ہے، یتابع ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، اس لیے عربی زبان میں خبر نامے کو مسلسل ان کے خبر نامے کو سننے کے لیے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے متابع کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی مسلسل ہمیں دیکھتے رہیں یا ہماری خبریں سنتے رہیں، یعنی آج کی جدید عربی میں بھی یہ لفظ موجود ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہے؟ یتابع علیک النعم، آپ کے اوپر اگر اللہ مسلسل نعمتیں دیے جا رہا ہے، صحت ہے، مال ہے، آل اولاد ہے، پھر کوئی پریشانی گھر میں کسی قسم کی نہیں آتی، جو کھانا چاہتے ہیں آپ کھاتے ہیں، کوئی دل تنگ نہیں ہوتا خرچہ کیسے چلائیں گے، کوئی خبر نقصان کی نہیں سنتے، کوئی آپس میں ناگواریاں پیدا نہیں ہوتی میاں بیوی بچوں وغیرہ میں، کسی چیز سے تھکتا نہیں ہے، یعنی مسلسل نعمتیں آتی ہیں۔ تو یہاں پہ کیا پھر آگے فرماتے ہیں نعم مع المعاصی، شرط کیا ہے؟ ساتھ معصیت کار ہو وہ، وَإِلَّا اگر معصیت چھوڑ کے نعمتیں ہوں تب بھی ایک پریشان کن صورتحال ہے، کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا، مثلا 3-4 دن صحیح گزریں گے پھر کوئی ایک مسئلہ پیش آئے گا، حتیٰ کہ روایات میں وارد ہوا کہ اگر ٹھوکر لگتی ہے تو وہ بھی شمار کرو نقصان، وہ بھی زد شمار کرو، حتیٰ کہ اتنی مقدار بھی اہمیت کی حامل ہے کہ رقم گنی تو کم نکلی تو ایک دل دھڑکا، تو پھر دوبارہ رقم گنی تیزی سے تو اب صحیح نکلی، تو یہ جو ہلکے سے ہے یہ بھی شمار اللہ کی بارگاہ میں ہوتی ہے، کیونکہ یہ روایات ہمارے پاس ہیں 40 دن تک اگر کسی کے اوپر کوئی مشکل طاری نہ ہو تو وہ شخص مومن نہیں ہے۔ تو راوی نے امام سے عرض کی کہ ایسا تو ممکن ہے کہ ایسا ہو جائے تو ایمان ہمارا نہیں ہوگا، اب یہ معصیت کے بغیر ہے، یہ جو ہم نملی لہم پڑھ رہے ہیں یہ معصیت کے ہمراہ ہے، لیکن یہ آزمائش کے فلسفے سے بات بیان کر رہا ہوں، جو ہم استدراج کی نوعیت پڑھ رہے ہیں وہ تو اس روایت سے ہم نملی لہم کا مطلب سمجھیں گے، لیکن جو میں ابھی مطلب آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں یہ آزمائش کی دنیا سے ہے، کہ آزمائش میں اللہ نے، کیونکہ یہ دارالآزمائش ہے، یعنی سمندر آزمائش میں ایک مچھلی زندگی بسر کر رہی ہے، آپ اپنے آپ کو اس مناسبت سے دیکھ سکتے ہیں، لہذا ہو نہیں سکتا آزمائش سے باہر ہو، نعمت بھی آزمائش اور مصیبت بھی آزمائش ہے۔ تو امام علیہ السلام نے اس کے تعجب کو دور کرنے کے لیے فرمایا ایسا نہیں ہوتا تم نے رقم گنی ہو تو کم نکلے، تو اس نے کہا کہ یہ بالکل ایسا ہوتا ہے۔ تو
تو امام نے فرمایا کہ ہاں یہ اسی باب سے ہے، اتنی مقدار کی بھی آئے تو ٹھیک ہے، کوئی ٹھوکر لگ گئی، کوئی ہاتھ کٹ گیا، کوئی اور پریشانی لاحق ہو گئی، کوئی ایسی سوچیں ابھر آئیں کہ دل تنگ ہو کے رہ گیا، صبر کے علاوہ چارہ نہیں ہے، تو خلاصہ کلام یہ آزمائش کی باب سے تھی۔ لیکن یہ جو املا ہے اس کو عذاب استدراج کہا گیا ہے۔ یہ چونکہ ابھی آیت میں آپ ایک اور آیت آپ کی خدمت میں پڑھی جائے گی تو اس میں اس کا تذکرہ ہے نستدرجہم، تو اسے عذاب استدراج سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو امام یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں، اگر کسی پر مسلسل نعمتیں آتی رہیں لیکن معال معاصی، وہ کیا معصیتوں کو انجام دے رہے ہیں، مثلا گناہ مختلف قسم کے انجام دیتا جا رہا ہے، فہوا استدراج لک، تو یہ کیا ہے اس کے لیے، استدراج ہے، یہ ڈھیل، یہ نعمتوں کا عطا ہونا، یہ کیا کہلائے گا، استدراج کہلائے گا۔ یہ آپ نے ایک روایت دیکھی ہمیں، اور پہلے آیات کو دیکھ لیں اور پھر باب الکافی کے باب الاستدراج میں 4 احادیث ہیں، اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے، دیکھتے ہیں کہ کتنی احادیث ہم پڑھ پاتے ہیں۔ لیکن اس جگہ پہ آپ نے اس قاعدے کو مد نظر رکھا کہ ہر آیت کریمہ میں ایک یا چند مرکزی معنی ہیں، تدبر کر کے پہلے اس معنی کو لیں، وہ معنی چند ذرائع سے آپ کو بیان کیا جائے گا، ان میں بھی ہدایت ہے، لیکن وہ مرکزی معنی کو لینا لازم ہے ہمارے لیے، وہ ہماری زندگیوں کو سنوارنے والا ہے۔ یعنی یہ جس کا اعتقاد ہو کہ اس کے لیے بند گلی نہیں ہے، بڑا راحت اور سکون میں آ جائے گا، جیسے وہ سارے اصحاب موسیٰ پریشان تھے، موسیٰ علیہ السلام مطمئن تھے۔ اسی طریقے سے یہ آیت کریمہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں کیا ہے کہ تم ڈھیل کو، یعنی گناہوں کے ساتھ نعمات کی فراوانی کو قطعاً و قطعاً اپنے لیے خیر نہ سمجھو، خوش قسمتی نہ سمجھو کہ بڑا خوش قسمت ہے، یہ جاب بھی بڑی اچھی مل گئی، ماشاءاللہ آل اولاد بھی ہے، لوگ بھی بڑا پسند کرتے ہیں اسے، ظاہری طور پہ رنگ ڈھنگ، پرسنالٹی، خوبصورتی بھی بڑی دکھائی دیتی ہے، یہ قطعاً اس کے لیے خوب نہیں ہے، یہ خیر نہیں ہے، یہ اس لیے ہے لیزدادوا، ان کے نفس میں اضافہ ہو، لیکن سیاہکاری کے اعتبار سے ان کا نفس جہنم بنتا چلا جا رہا ہے، وہ یعنی وہ جو زہر ہے زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اس کے وجود کے اندر، اور یہ عذاب مہین ہے۔ اگلی آیات، اب ہم آیات سے پہلے تفسیر کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ سورہ طارق میں ارشاد باری تعالیٰ، یعنی یہ سنت الہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ معصیت کاروں کے ساتھ یہ انجام دیتا ہے، اس کو بھی ذہن نشین رکھیں، اطاعت گزاروں کے لیے یہ نہیں ہے، یہ کس کے لیے ہے، معصیت کاروں کے لیے، جو آپ نے ابھی تعریف امام علی علیہ السلام کی زبانی غرر الحکم سے مطالعہ کی۔ غرر الحکم سے مطالعہ کر کے اب ہم اس جگہ پہ پہنچے، آگے سورہ طارق سے ہم دیکھتے ہیں، آخری آیات ہیں سورہ طارق کی، انہم یکیدون کیدا، وہ لوگ بھی مکاری چلتے ہیں، وَأَكِيدُ قَيْدًا، اور میں بھی ان کے ساتھ چال چلوں گا۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی چال، اسے تدبیر کا نام بھی دے سکتے ہیں کہ انہم یکیدون قیدا، کہ یہ لوگ مکاری چلتے ہیں، قید کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، وَأَكِيدُ قَيْدًا، ہم محترمانہ اس کا ترجمہ اگر کریں تو کر سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی تدبیر کرتا ہے، وَإِلَّا ظاہری ترجمے کے اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مکر اللہ تعالیٰ ان سے کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے سازش ان کے خلاف قائم کر رہا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ایک طولانی بحث ہے، ذات الہی، پھر صفات الہی، اور صفات الہی کے نتیجے میں اسماء الہی سامنے آتا ہے۔ یہ ترتیب ذہن نشین رکھیں، اس پہ گفتگو ابھی ہم نہیں کر سکتے، لیکن ذات، صفات اور پھر اسماء ہیں۔ اسماء 2 طرح کے ہیں، ایک ہیں لفظی اسماء اور ایک ہیں وجودی اسماء، جیسے ہمارا وجود ہے اس کائنات میں، کائنات میں دیگر خلقت موجود ہے۔ یہ جو وجودی اسماء ہیں، یہ وجودی اسماء اہمیت کے حامل ہیں۔ اسماء الہی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ توقیفی ہیں۔ اسماء الہی کیا ہیں؟ توقیفی، توفیقی نہیں، توقیفی۔ توقیفی یعنی اللہ کی جانب سے آئیں گے، آپ خود نہیں بنا سکتے۔ اب اللہ کی صفات کی اساس پہ ایک اسم تو بنتا ہی ہے، مثلا اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتا ہے تو رحمت کا صفت ہے رحمت، لیکن رحیم اسم ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ کا معاف کر دینا صفت ہے، لیکن وہ غافر یا غفور ہونا یہ اسم بن جائے گا۔ اسی طریقے سے قید ہے،
لیکن یہاں پہ یہ توجہ رکھ چاہیے، قرآن کریم میں جو اللہ کی اوصاف ہیں، ہر اوصاف سے ہم اللہ کے اسماء کو اختیار کر کے اس کو پکار نہیں سکتے، تو قائد ہم یا مکار کہنے لگ جائیں یا ماکر کہنے لگ جائیں، یا زارع کھیتی باڑی کرنے والا کسان نہیں نعوذ باللہ اللہ کو کہہ سکتے۔ تو یہ ہمارے پاس ایک بیان آیا کہ اس جگہ پہ بھی دقت کرنا ضروری ہے کہ اگرچہ یہ وَأَكِيدُ كَيْدًا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، ان لوگوں نے اگر چال چلی ہے، مکاری چلی ہے، تو ہم بھی مکاری اور چال چلیں گے ان کے ساتھ، ہم بھی سازش کریں گے، لیکن اس کو محترمانہ انداز میں ہم کیا کہیں گے، اللہ بھی تدبیر کرے گا۔ اب اللہ کی تدبیر دیکھیں، یہ معصیت کاروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھی، اس لیے کرۂ ارض پہ حد عقل گناہ ہم انجام نہ دیں، کم سے کم یہ ہونا چاہیے۔ یہ آغاز ہے سفر انسانیت کا، واجبات ادا کریں اور اپنے لیے کم سے کم کیا رکھیں کہ گناہ سرزد نہ ہو کسی بھی صورت میں، کیونکہ گناہ گاروں کے لیے خدا سے دوری ہے اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے اس جال میں آ جاتا ہے۔ کیا آگے پھر آیت ہے فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ کہ آپ کافرین کو مہلت دے دیں، چھوڑ دیں، ڈھیلا دے دیں، أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا ہم ان کو اسی طریقے سے مہلت دیتے ہیں اور پھر ایک دم سے اللہ تعالیٰ انہیں پکڑے گا۔ ادھر بھی آپ نے دیکھا، ادھر نملی لہم کا تذکرہ تھا اور ادھر کیا ہے، امحال کا تذکرہ یا محل تمہیل کا تذکرہ ہے۔ امہلہم رویدا امحال اور جو املا ہے یعنی نملی، یہ قریب المعنی لفظ ہیں۔ ایک اور آپ آیت دیکھیں، اور اس آیت کے ضمن میں ہمارے پاس احادیث مبارکہ بھی زیادہ ہیں۔ 2 آیات ہیں جس میں استدراج کا حکم آیا، سورہ اعراف آیت نمبر 182-83 دیکھیں، کیونکہ انسان گمان یہی کرتا ہے کہ نعمتیں میرے پاس زیادہ ہیں اور گناہ بھی تھوڑے بہت چل رہے ہیں۔ ادھر یاد رکھیں کہ ادھر گناہ کبیرہ لفظ استعمال نہیں ہوا، لہذا گناہ صغیرہ بھی، کیونکہ علماء بیان فرماتے ہیں کہ گناہ صغیرہ اگر تکرار سے ہو تو وہ بھی کیا بن جاتا ہے، کبیرہ ہے۔ اس لیے گناہ صغیرہ تکرار سے انجام پائے تو وہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے۔ اس لیے اس ضابطے میں جو امام علی علیہ السلام نے غرر الحکم میں متعارف کرایا، تذکرہ اس چیز کا نہیں ہے کہ معاصی سے مراد گناہ کبیرہ ہے، بلکہ کیا امام نے فرمایا کہ اگر تم دیکھو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہیں مسلسل نعمتیں دی ہیں اور ساتھ ساتھ گناہ گار زندگی بھی تمہاری چل رہی ہے، سمجھ لو عذاب استدراج ہے۔ یہ سب سے سخت ترین عذاب استدراج ہی انسان کے لیے قرار دیا گیا ہے۔ ایک اور آیت آپ یہ دیکھیں سورہ اعراف کی، وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی، ہماری آیات کی جنہوں نے تکذیب کی، جھٹلایا۔ آیات کو جھٹلانا یہی ہے، قرآنی نظریہ اور موقف کو رد کر دیا۔ قرآن جو نظریہ آپ کو دے رہا ہے، قرآن جو آپ کو موقف دے رہا ہے، اگر کوئی اس کو رد کر دے وہ کیا کہلائے گا، تکذیب آیات۔ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ہم انہیں آہستہ آہستہ اس طریقے سے پکڑیں گے کہ انہیں اصلاً علم ہی نہیں اس کا ہو سکے گا، کیونکہ سازش میں انسان آہستہ آہستہ، جیسے پرندوں کے لیے آپ نے اندیکھا جال بچھایا ہوا ہے، پرندہ دانے ظاہری طور پہ کھا رہا ہے لیکن کھاتے کھاتے اپنے موت کے منہ میں جا رہا ہے۔ تو یہ اسی کو کہتے ہیں عذاب استدراج۔ پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے وَأُمْلِي لَهُمْ میں ان لوگوں کو ڈھیل دوں گا، إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ اور میرے جو قید ہے، میری جو مکاری یا میری جو تدبیر ہے وہ بہت محکم ہے، بہت قوی ہے، متین ہے وہ۔ اگلی آیت دیکھیں قرآن کریم کی، سورہ قلم آیت نمبر 44 اور 45 میں فَذَرْنِي میرے لیے اسے آپ چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس سے سخت ترین انتقام لینا ہے، وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ اسے میرے اوپر چھوڑ دیں، میں خود اس سے نپٹوں گا۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ بعض کے لیے آپ نے مثلاً بعض دیگر افراد رکھے ہیں، لیکن بعض کہتے ہیں کہ نہیں میں خود اس سے نپٹوں گا۔ تو یہ سخت ترین اللہ تعالیٰ کا عذاب یا ایک کہہ لیں کہ دہشت اس کے قلب کے اوپر قائم کرنا ہے۔ تو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا کرتے تھے، تنگ کرتے تھے، ان میں سے بعض افراد ہیں جن کو قرآن کریم نے کہا کہ اس کو میرے پہ چھوڑ دیں، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس سے سب سے زیادہ تکلیف میں آتے تھے وہ طعنے تھے۔ کبھی انہیں ساحر کہا، جادوگر، کبھی کہا کہ سیکھ سکھا کے دوسروں سے آ گیا نعوذ باللہ، کبھی کہا شاعر ہے،
کبھی کہا مجنون ہے نعوذ باللہ، اور بہت سنگین ہے، یہ بہت سنگین، آپ اپنے گھر میں بھی یہ کسی سے یہ والے طعنے نہیں سن سکتے۔ اور اگر کوئی ایسی ہستی ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور منزلت کے اوپر جو فائز ہیں، مقام نبوت اور رسالت، اس کے لیے یہ کلمات بولے جائیں تو کس قدر سنگین ہوں گے۔ تو فذرنی، اللہ نے فرمایا اسے میرے اوپر چھوڑ دو۔ وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، اور وہ شخص کہ جو اس بات کو تکذیب کرتا ہے، مثلا قرآن کریم یا کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتا ہے، سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، فوراً ان کے اوپر اللہ عذاب نہیں برساتا۔ سب سے سخت ترین نوع عذاب کی عذاب استدراج ہے۔ عذاب استدراج اللہ تعالیٰ ان کی یعنی اس طرح سے پکڑے گا انہیں پتہ ہی نہیں لگے گا، اور آہستہ آہستہ وہ پورے جال میں، آگ میں، دوزخ میں، جہنم کو آباد کر چکے ہوں گے۔ پھر فرماتا ہے وَأُمْلِ لَهُمْ، میں انہیں ڈھیل دیتا ہوں، إِنَّ كَيْدِي مَتِين، میری تدبیر انتہائی محکم ہے۔ اس آیات میں بھی آپ نے ملاحظہ کیا کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے اس تدبیر کو، اس سنت کو ذکر کیا ہے۔ قرآن کی ایک اور آیت آپ کی خدمت میں پڑھی جاتی ہے تاکہ ہم اس کی پھر احادیث سے ایک تفسیر کو ملاحظہ کر سکیں۔ سورہ رعد آیت نمبر 32، آپ دیکھ لیں کہ اس آیت کو بھی گمان انسان کیا کرتا ہے، گناہ پہ گناہ کر رہا ہے اور بڑی نعمتیں، صحت بھی نہیں اس کی جا رہی، مال بھی نہیں جا رہا، نقصان بھی نہیں ہو رہا، وہ سمجھتا ہے میری کوئی لک جاگ گئی ہے، قسمت جاگ گئی ہے، خیر میں ہوں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ تعارف کرا رہا ہے یہ مت گمان کرو، تم سے بدترین عذاب میں کوئی بھی نہیں ہو رہا، سب سے بدترین عذاب میں تم جا رہے ہو۔ لہذا اس آیت کو بھی دیکھیں کہ سورہ رعد کی وَلَقَدْ اُسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی جو رسول گزرے ان کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ یہ توقع نہ رکھیں کہ ہم جتنے باکمال ہو جائیں گے اتنا معاشرہ سننے لگ جائے گا۔ جتنے باکمال ہوں گے، مرحلہ نبوت کے اوپر جو ہستی پہنچ جائے، رسالت میں جو ہستی پہنچ جائے، جو ہر نظریے علم کے مطابق عمل کرنے والی ذات ہو، اور عمل بھی خالص اللہ کے لیے، اور خلوص سے عمل انجام دے رہا ہے، دوسروں کے ساتھ بدی نہیں چاہتا، اگر وہ حق بات بیان کرے تو اس کا مذاق اڑایا جائے گا، گالیاں اسے پڑیں گی، توہین اس کی ہوگی، اپنوں سے مخالف اس کے اندر ہو جائیں گے، یا زوجہ ہے، یا خاندان کا فرد ہے، یا قریبی دوست ہے۔ یہ کیسے تصور ہو سکتا ہے کہ یہ ایک غیر معصوم عالم، چاہے جتنے بھی مقام عرفان و تقوی کی منزل میں پہنچا ہو، وہ اگر ہدایت کی وہی بات کرے تو اس کا مذاق نہ اڑایا جائے۔ لہذا جس کا مذاق نہیں اڑایا جاتا اس کے اوپر شک کرنا چاہیے، جس کے سننے والے ہزاروں ہوں اس پر شک ہونا چاہیے، جس کے اوپر سارے کے سارے لوگ ولولے، ہیجان اور انتہائی جوش و جذبے کے ساتھ ابھر آئیں اس پر شک ہونا چاہیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، پہلی فرصت میں اسے یہ سب چیزیں میسر آ گئی۔ کوئی تو تنہائی یہ کاٹتا، کوئی تو مشقت یہ کاٹتا، کوئی تو اس نے گالی سنی ہوتی، کہیں تو اس کا مذاق اڑایا ہوتا، کہیں تو اس نے اپنے وجود کے اندر صبر کے مراحل طے کیے ہوتے لوگوں کے رویوں کی وجہ سے۔ لہٰذا آپ نے اس جگہ پہ دیکھا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے جتنے رسول گزرے ہیں ان سب کا کیا کیا گیا؟ استہزاء، مذاق اڑایا گیا۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، جن لوگوں نے کفر کیا ہم نے ان کو کیا کیا؟ ڈھیل دے دی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈھیل کس کے لیے؟ معصیت کار، یعنی وہ امام علی علیہ السلام کا ضابطہ سب سے بہترین ضابطہ ہے، جامع ضابطہ ہے۔ اور ان آیات میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ بار بار کافر ہے یا مکذب آیات ہے، جو تکذیب آیات الہی کی کرنے والا ہے۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، پھر ہم نے پکڑ لیا تو اب ذرا بتاؤ کیسا تھا ہمارا عذاب، یعنی مزہ آیا تمہیں؟ اگر ہم بلاغی ایک انداز میں اس سے پوچھیں کہ کیسا تمہیں اس مار کا مزہ آیا، تو یہ ہے خداوند متعال کا عذاب استدراج۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی ہم ایک اور آیت کو مطالعہ کرتے ہیں، البتہ اس میں اختلاف ہے کہ وہاں پہ املا سے کیا مراد ہے۔ روایت کریمہ میں ذکر شیطان کے لیے کیا گیا کیونکہ پورے قرآن کریم میں ڈھیل دینے کی نسبت اللہ کی طرف ہے، غیر اللہ کی طرف اس کی نسبت نہیں ہے۔ اللہ یہ فرصت دیتا ہے، لیکن اللہ کی یہ فرصت دینا شدید اللہ کی دشمنی کی بنیاد پر ہے، شدید دشمنی،
اس لیے یہ جو اللہ نے جس سے شدید دشمنی کرنی ہے اللہ کی تدبیر کیا ہے، اسے زندگی میں ایک مہلت دیتا ہے، آل اولاد، قوت، مال، دولت، خوبصورتی، زینت، وہ خوب اللہ تعالیٰ دے دے گا تاکہ ایک ذرہ بھی وہ نیکی کی طرف نہ آئے۔ جیسا کہ بھی آپ اسرائیل کو دیکھ رہے ہیں، اسرائیل ایک شیطانی مرکز ہے، اور اس کے یہ جو ہم مختلف مناظر دیکھتے ہیں کہ قوت ہے یا ایک عسکری طاقت پیدا کر چکا ہے یا زینت دنیا حاصل کیے ہوئے، بلا شک شبہ یہ ڈھیل ہے۔ تاریخ میں ہزاروں ایسی قومیں گئی ہیں کہ جنہوں نے طولانی طور پہ ایک مدت اس زمین کے اوپر اپنی شان و شوکت کے ساتھ گزاری، لیکن اس تو نابود ہو گئی۔ اس لیے یہ اس کو املا سے تعبیر کریں، ڈھیل سے تعبیر کریں، یہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہے۔ آیت جس میں کے بارے میں کیونکہ روایت وہاں پہ بیان کرتی ہے کہ ادھر املا لہم سے مراد ڈھیل ہے، جبکہ بعض علماء نے تحقیق کرتے ہوئے ایک اور معنی کیا۔ البتہ میں آیت پہلے آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں چونکہ آیت ہمارے لیے اہمیت کی حامل ہے۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آیت نمبر 25 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، ان الذین ارتدوا علی ادبارہم، وہ لوگ جو پیٹ پھیر کے بھاگ گئے ہیں، منہ موڑ لیے ہیں۔ راہ حق میں یہ منظر بہت ملتے ہیں، اگر کسی نے راہ حق کو آباد کرنا ہے، راہ باطل پہ ہجوم در ہجوم ہے، راہ حق پر تنہائی کے بہت طولانی انسان کو ایام کاٹنے پڑتے ہیں، تو لوگ پیٹ پھیر کے بھاگ جاتے ہیں، یعنی آتے ہی نہیں ہیں۔ آج کے دور میں کہہ رہے ہیں وہ فون ہی نہیں اٹھا رہا تھا، کیونکہ ہر دور کی اپنی علامات ہیں۔ اس دور میں پیٹ پھیر کے بھاگ جانے سے مراد ہے پشت کرتا ہے پھر مڑ کے دیکھتا ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہے کہ وہ اصل میں آپ سے رابطہ ہی نہیں رکھتا۔ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم، جو پیٹ پھیر کے منہ رخ پھیر کے چلے جاتے ہیں، من بعد ما تبین لہم الہدی، بعد اس کے کہ ان کے لیے ہدایت آشکار ہو گئی۔ الشیطان سول لہم، شیطان ہے جو تصویل اعمال کر کے پیش کرتا ہے، یعنی انتہائی مزین اور خوبصورت کر کے عمل کو پیش کر دیا، خوبصورت کر کے عمل کو پیش کیا۔ یہ شیطان کا ہم تذکرہ اس باب میں طولانی طور پہ پڑھ چکے ہیں کہ شیطان کیسے اعمال کو مزین کرتا ہے۔ ایک آیت آپ کی خدمت میں عرض بھی کر دیتے ہیں، لیکن اس جگہ پہ آیت میں دیکھیں، وہ لوگ جو منہ پھیر کے چلے گئے، یعنی راہ حق میں آپ کے ہمراہی نہیں بنتے، شیطان نے ان کے دل اغوا کیے ہیں۔ وہ جو بھی ہو جائے، اگر ہم راہ حق سے ہٹ جاتے ہیں، شیطان نے ہمیں اغوا کر لیا۔ البتہ یہ شرط ہے، ایک ہدایت آشکار ہو گئی ہو۔ اگر کسی کے لیے ہدایت آشکار نہیں ہے، مستثنا ہے۔ اگر ہدایت آشکار ہے، پرکھ چکا ہے وہ اس راہ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ راہ امامت کو پرکھ چکا ہے، اس راہ پہ چلنے والوں سے آشنا ہو چکا ہے، اب رخ پھیر کے چلا جا رہا ہے، تو یہ شخص اللہ کی گرفت میں آ جائے گا، عذاب کا شکار ہو سکتا ہے۔ لہذا یہاں پہ قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے کہ وہ لوگ جو منہ پھیر کے چلے جاتے ہیں ہدایت کے آشکار ہو جانے کے بعد۔ ہدایت بھی یہاں پہ ایک مطلب ضمنی طور پہ عرض کیا جائے کہ ہدایت ایک تشکیکی چیز ہے۔ تشکیکی چیز ہوتی ہے کہ جو تفاوت کے ساتھ آشکار ہو، جیسے آپ کہتے ہیں لائٹ، نور۔ اب نور ایک حقیقت ہے، لائٹ جو ہے روشنی ایک حقیقت ہے، لیکن اس میں شدت اور ضعف ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ جس میں شدت اور ضعف کے مراتب بن جائیں اور حقیقت درمیان میں موجود رہے، ایک ہی حقیقت رہے، اور کیا ہو امر اس میں کہ مراتب اس کے البتہ بنتے ہیں، اسے کہتے ہیں تشکیکی امر۔ تشکیک شک سے ہے نا، شک ہوتا ہے نا، اس کے مراتب ہیں، ادھر قوت ہے ادھر ضعف ہے، تو تشکیک سے یہاں پر مراد ہے کہ مراتب کے اعتبار سے ایک حقیقت کا ہونا۔ ہدایت بھی اسی طریقے سے، ابتدائی ہدایت، متوسط ہدایت، اعلیٰ قسم کی ہدایت، متقین کے لیے ہدایت، عارفین کے لیے، مقربین کے لیے ہدایت ہی ہے، لیکن اس کے مراتب جدا ہیں، سیڑھی کی مانند ہے۔ انسان سیڑھی کی مانند ہدایت کے راہوں پہ چلتا ہے۔ مثلا قرآن پہلے مرحلے میں پہلی سیڑھی میں سب لوگوں کے لیے ہدایت ھدی للناس ہے، لیکن پھر جو سیڑھی متقین ہے، متقین کی سیڑھی پہ الگ نوعیت کی ہدایت ہے۔ اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تقوی کی مرتبے پہ الگ تعلیم اور الگ ہدایت ہے۔ لہذا ہدایت اس طریقے سے ہے، سب کے پاس یکساں مرتبہ ہدایت موجود نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ائمہ اطہار و انبیاء علیہ السلام جس مرتبہ ہدایت پر تھے، غیر معصوم اس مرتبہ ہدایت پہ فائز نہیں ہو سکتا۔ ممکن ہے کہ ہم ہر روز سورہ فاتحہ نمازوں میں تکرار کے ساتھ جہاں پڑھتے ہیں اس کے کسی حد تک معنی سمجھتے ہوں، لیکن جو بزرگ علماء جیسے امام خوانی رحمۃ اللہ علیہ سمجھے، ہم ممکن ہے اس ہدایت سے آشنا اور واقف نہ ہوں۔ ہدایت اس طور پہ کیا ہو جاتی ہے؟ تشکیکی ایک امر ہے۔ تو یہاں پہ ہے کہ ہدایت آشکار ہو جائے اور پھر منہ پھیر کے چلا جائے تو قرآن حقیقت بتا رہے اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ ہم بھی تعجب کرتے رہتے ہیں اس کے ساتھ کیا ہو گیا ہے، تو قرآن بیان کر رہا ہے یہ حقائق کہ الشیطان سول لہم، شیطان نے تسویل کر دی ہے۔ تسویل یعنی انتہائی مزین اس کے سامنے دوسرے جہان کر کے دے دیا ہے، خوبصورت ایک عمل کو، البتہ جو حقیقت نہیں رکھتا اس کا اضافہ کریں۔ جو چیز حقیقت نہیں رکھتی اس کو حقیقت بنا کے انتہائی پھر خوبصورت اور مزین کرتا ہے، ایسا کہ انسان اندر سے کھنچتا چلا جاتا ہے اس کی طرف۔ اسے کہتے ہیں تسویل۔ شیطان بس یہی کر سکتا ہے، وہ انسان کو ڈھیل نہیں دے سکتا، وہ انسان کو فرصت نہیں دے سکتا، وہ القاء کر سکتا ہے، وہ وجود میں انسان کے ڈال سکتا ہے۔ لہذا اس کے اوپر ایک آیت انشاءاللہ کافی ہوگی اور ہم اس کو پڑھ لیں۔ قرآن کریم نے چونکہ ذکر بھی اس کا کیا ہے کہ سورہ اسراء آیت نمبر 64 نمبر آیت ہے۔ اس آیت سے پہلے آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا ہے وہی ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو انہوں نے انکار کیا، اور شیطان نے تکبر کیا کہ اسے مٹی سے بنایا اور میں آگ سے بنایا۔ آپ جانتے ہیں کہ نور اور نار دونوں کے حروف اصلی تقریباً ایک ہی ہیں، تو وہ نور آدم پہ نگاہ نہیں تھی، تو اس وجہ سے اسے اپنے نار شیطان کے اوپر، اپنی نار خلقت کے اوپر اس کی توجہ تھی، لیکن اصل خلقت آدم نور سے ہے، اس پر نہیں توجہ تھی۔ تو پھر اس کے بعد اس نے مہلت مانگی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی۔ تو اس نے کہا کہ میں تو تیری اس کی آدم کی ذریت کو چین سے نہیں بیٹھنے دوں گا، لا احتنکن ذریتہ الا قلیلا۔ ہاں بعض میری پہنچ سے ہی باہر ہیں، بعض ہیں قلیل، لیکن ان کا میں جسے کہتے ہیں گلا گھونٹ کے رکھوں گا، یہ جیسے تیسے بھی ہو، انہیں شرق غرب آمنے سامنے ہر جگہ سے انہیں گھیروں گا میں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اذہب، جا تو نے جو کرنا ہے کر، فمن تبعک منہم، ان میں سے جو تیری اتباع کریں گے، فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، انہیں وافر جہنم ملے گی، خوب انہیں جزائے جہنم دی جائے گی۔ واستفزز، اب اللہ تعالیٰ اس کو خطاب شیطان کو کر رہے اور ہمیں تعارف کرا رہے شیطان کیا کیا کرے گا۔ واستفزز من استطعت منہم بصوتک، اپنی آوازوں سے، اپنی آواز سے تو ان جتنی استطاعت رکھتا ہے ان میں سے گھیر کے لے کے آپ نے، یعنی وہ آوازیں نکالتا ہے اور ان آوازوں سے قلوب کو اپنے پاس کھینچ کے لے آتا ہے بنی آدم کے۔ اب وہ آوازیں گانا بھی ہو سکتی ہیں، وہ آوازیں وسوسے، وہ آوازیں غیبت، تہمت، آوازیں ہیں شیطان کی۔ بعض اوقات آس پاس کچھ نہیں ہے، اندر آوازیں ایجاد ہو رہی ہیں کیونکہ آپ کے باطن تک اس کی رسائی ہے۔ قرآن نے بھی بیان کیا ہے کہ تم انہیں نہیں دیکھتے، وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ شیاطین تمہیں دیکھ رہے ہیں، تم انہیں نہیں دیکھتے۔ وہ مزاج شناس بھی ہیں کہ یہ اس کا ضعیف پہلو کیا ہے، اس نے بڑا مطالعہ ہر انسان کا کیا ہوا ہے، اس لیے اسے پتا ہے یہ ضعیف پہلو وہ اسی پہلو سے آئے گا، یاد رکھیں۔ مثلا ایک بندہ اس کی نماز قضا نہیں ہوتی، نماز کے باب سے نہیں آئے گا، پتہ ہے محرم پہ نگاہ نہیں اسے کنٹرول ہوتی، اسی باب سے آئے گا، اس لیے وہ ضعیف جگہوں سے آتا ہے اور پھر آوازوں سے سب سے پہلے گھیرتا ہے۔ پھر کیا ہے؟ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، اپنے گھوڑوں اور اپنے چیلوں کے ذریعے سے یہ انہیں گھیر کے لے کے آئے گا، یعنی ان کو جاذب صورت دکھا کے انہیں پکڑ کے لے کے آتا ہے۔ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، ان کے مال اور اولاد میں شریک ہو جاتا ہے شیطان، وہ شریک ہے۔ بسم اللہ کے بغیر جیسے کھانا کھایا جائے وہ بھی کھا رہا ہے، آپ بھی کھا رہے ہیں، اسی لیے اعوذ باللہ پڑھے بغیر زوجہ سے مقاربت کی جائے تو آپ بھی، روایات میں وارد ہوا ہے کہ دخول کر رہے ہیں اور وہ بھی دخول ساتھ کر رہے ہیں، یعنی اکیلے نہ سمجھیں کہ ایک لذت حاصل کر رہے ہیں، شیطان شریک ہے اس میں۔ یہ روایات کے الفاظ ہیں، وہ جو نطفہ قرار پا رہا ہے تو اس میں اس کا بھی حصہ آ گیا، اس لیے اعوذ باللہ پڑھ کے زوجہ سے مقاربت کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے دیگر امور ہیں،
انسان سمجھتا ہے کہ اب یہ چھوٹا بچہ تو معصوم لگتا ہے کیونکہ گناہ ہی نہیں صادر ہوا، اب چونکہ اس کا نطفہ بھی ساتھ شامل ہے تو شر بھی اتنا ہی اس کے اندر ابھرتا ہے۔ یہ ساری نصیحتیں کر کر کے، دم تعویذ پڑھ پڑھ کے، قرآن حفظ کرا کے پھر بھی دیکھتا ہے کہ یہ فاسد ہی نکلا ہے، تو اس کے فساد میں اس کی غفلت بھی شامل ہے۔ اگرچہ اس میں عنصر اس کا اپنا ہے، اختیار کے ساتھ بالغ انسان جب عمل انجام دیتا ہے اس کا جرم اس کے سر پر ہے، لیکن اس شخص کی بھی غفلت شامل ہے جس نے شیطان کو شریک اپنے مال اور اولاد میں کر لیا۔ اسی طرح اموال ہیں، اموال لے کے آتے ہیں، حرام اس میں داخل ہے، شریک ہے اس میں وہ۔ وعدہم، اور انہیں دلاسے دیتا ہے، امیدیں دلاتا ہے، وعدہم یعنی جھوٹی امیدیں۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان جتنی بھی امیدیں دلاتا ہے ایک بھی حقیقت نہیں رکھتی۔ تم یہ کر لو فلاں ہو جائے گا، یہ کاروبار کرو، وہ کاروبار کرو، 10 مثالیں ان لوگوں کی لے کے آتے ہیں جو اس کاروبار سے کامیاب ہوئے ہیں، اور وہ جو 100 ناکام ہوئے ہیں اس کی طرف توجہ ہی نہیں جاتی۔ یہ شیطان ہے کہ جو اس طرف توجہ نہیں آپ کی جانے دے رہا۔ اسی طرح کئی افراد ہیں جنہوں نے دینی کام شروع کیا، صفر سے شروع کیا، ایک مقام پہ پہنچے، اور وہاں سے گرنے والے افراد بڑی تعداد میں، کامیاب ہونے والے افراد بھی ہیں۔ شیطان ان کو عبرت کا نمونہ بنا کے پیش نہیں سامنے ہونے دیتا، وہ کہتا نہیں میں تو امام خمینی نکلوں گا، میں تو شہید حسینی نکلوں گا، لیکن دوسری طرف بھی منظر ہے، وہ بھی تو نکل سکتا ہے وہ۔ تو شیطان ہے کہ جو امیدیں دلاتا ہے یہ کر لو، وہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا۔ یہ ہے کہ آپ نے اس آیت میں ملاحظہ کیا کہ سول لہم، یہ ہے تسویل اعمال۔ تسویل کا کلمہ یاد رکھیں، جو غیر حقیقی امور ہیں انہیں زینت بخش بنا کے پیش کر دیتے ہیں۔ مثلا اولاد نے اس دنیا سے کبھی نہیں جانا، صحت نے آپ کے ہاتھ سے نہیں جانا، یہ گھر بار آپ سے نہیں چھننا، آپ کی تنخواہ، آپ کی جاب، آپ کے پیسے ہمیشہ ہی آتے رہیں گے، والدین اسی طرح مہربان رہیں گے۔ یہ تسویل اعمال ہے، حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اچھا، ہمارا آگے کا کلمہ اہمیت کا حامل ہے، اور وہ ہے کہ وَأَمْلَى لَهُمْ، اور وہ ان کے لیے ڈھیل دیتا ہے۔ اب ادھر 2 معنی ہو سکتے ہیں۔ اگر ڈھیل کا معنی رکھیں گے تو شیطان کی طرف نسبت نہیں ہوگی، اور ترجمہ یہ بنے گا کہ شیطان ان کو زینت بخش اعمال کے ذریعے سے پھسلاتا ہے اور اللہ تعالیٰ پھر ڈھیل دیتا ہے۔ یہ امام علی علیہ السلام سے ایک روایت میں جناب کمیل رضی اللہ عنہ کو انہوں نے وصیت کی، اس وصیت میں امام نے یہی معنی لیا جو ابھی عرض کی ہے، اگر آپ ڈھیل کا لیتے ہیں۔ لیکن صاحب تحقیق نے اس جگہ پہ اس کلمے کو اس لفظ سے نہیں لیا، لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ املال سے ہے، یعنی اسے پھر رنج اور غم میں شیطان مبتلا کرتا ہے، کیونکہ زینت بخش اعمال کی انجام دہی پہ جب اغوا قلب ہو جاتا ہے اور وہ گناہ کر بیٹھتا ہے تو اب جس کو چھوٹا دکھایا تھا اتنا بڑا کر کے دکھاتا ہے کہ تیری توبہ قبول ہی نہیں ہونے والی، اللہ کی رحمت نعوذ باللہ چھوٹی اور تیرا جرم جو ہے وہ بڑا ہے۔ تو وہ صاحب تحقیق قائل ہیں کہ یہ کلمہ املال سے مشتق ہے۔ بہرحال ہم امیر المومنین علیہ السلام والی روایت کو ترجیح دیتے ہوئے اگر وہ مطلب لیں، کیونکہ دونوں مطلب سازگار ہیں، ٹکراؤ نہیں رکھتے، تو روایت کی کلمات آپ ملاحظہ کریں، دلچسپ یہ کلمات ہیں کہ بشارت المصطفیٰ لشیعۃ المرتضیٰ، کتاب ہے تبری عاملی رحمۃ اللہ علیہ کی، قدیمی ہمارے علماء میں شمار ہوتے ہیں اور معتبر کتب میں سے ہے، کہ جس میں بائرہ ائمہ علیہ السلام کی امامت پہ انہوں نے احادیث کو جمع کیا۔ بشارت المصطفیٰ یعنی ائمہ اطہار علیہ السلام کی ولایت اور امامت کا بیان، لیکن کس کے لیے؟ لشیعۃ المرتضیٰ، شیعہ مرتضیٰ علیہ السلام کے لیے خوبصورت نام ہے۔ اس میں امام علی علیہ السلام جناب کمیل کو ایک طولانی وصیت ذکر کرتے، بہت خوبصورت یہ وصیت ہے۔ آج 2024 گزر رہا ہے اور اس وصیت، پوری وصیت کو شاید پڑھنے کا وقت ایک طالب علم کے پاس بھی نہ ہو، حالت یہ پہنچ گئی ہے۔ اور جناب کمیل تنہائیوں میں امام علی علیہ السلام یہ باتیں کیا کرتے تھے۔ مثلا ایک کبھی آپ لوگ فرض کریں، ہم ایک تصور میں جائیں، ہم ہوں اور امیر المومنین علیہ السلام ہوں، تو کیا ہم ان کے لیے انجام دیں گے؟ بعض نے تو کہا قصیدے پڑھیں گے، اب آوازیں اکثر کی اتنی اچھی ہیں ہی نہیں، وہ قصیدہ بھی کیا پڑھیں گے؟ تو وہ وقت گزاریں تو کیا کرے گا وہ؟ پھر امام اس سے باتیں کرنا چاہیں تو کون سی باتیں کریں گے؟ آیا وہ سننے کا متحمل ہے؟ اسے اچھی لگیں گی وہ باتیں، دلچسپ لگیں گی، ذوق اور شوق سے بیٹھا رہے گا؟ اگر بہت عمیق انداز میں محاسبہ کریں تو کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ تر افراد ایسے ہی ہیں کہ وہ امام کی باتوں سے بور ہو جائیں گے،
سننا ہی نہیں چاہتے وہ باتیں، جو امام کرنا چاہتے ہیں وہ سننا ہی نہیں چاہتے۔ نہج البلاغہ امام علی علیہ السلام کی باتیں ہیں، وہ آج بھی ان کے حرم میں نہیں گونج رہی۔ ابھی تو صورتحال یہ ہے کہ باتیں دوسروں کی گونج رہی ہیں، اطراف میں بھی نہج البلاغہ کے کلام آپ کو قلیل نظر آتے ہیں، کیونکہ جو امام ہم اپنی امام کو سنانا چاہتے ہیں، اس دور میں بھی امام کا غم یہی تھا کہ میری تم نہیں سنتے، اپنی تو سناتے رہتے ہو ہر ٹائم، تو میری کیوں نہیں سنتے؟ یہاں پہ بھی آپ دیکھیں امام کی اگر ہم سنیں تو امام کمیل کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یا کمیل احفظ قول اللہ عز وجل، یاد کرو اللہ عز وجل کا یہ فرمان، آپ بھی حفظ کریں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے جناب کمیل کو یہ کہا کہ سول لہم و املا لہم، شیطان ان کے لیے اعمال کو پرزینت کرتا ہے اور پھر املا لہم، تو یہاں پہ املا لہم کے یہ دو معنی ہو سکتے ہیں، اللہ ڈھیل دیتا ہے، تو یہاں پہ فرمائے امام نے والمسول الشیطان، وہ جو اعمال کو خوبصورت اور زینت بخش بنا کے پیش کرتا ہے وہ کون ہے؟ شیطان۔ والمملی اللہ تعالی، لیکن جو ڈھیل دے رہا ہے وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، چونکہ پورے قرآن میں ڈھیل کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف، اور ڈھیل کا مطلب بھی آپ امام علی علیہ السلام کے فرمان سے ہی پڑھ چکے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے کہ اگر کسی شخص کو نعمتیں در نعمتیں ملتی رہیں اور گناہ بھی وہ کرتا رہے اور کوئی نعمت اس سے نہ چھنے تو یہ شخص عذاب میں ہے۔ لہذا آگے پھر فرماتے ہیں کہ یا کمیل اذکر قول اللہ تعالی لابلیس لعنہ اللہ، ابلیس لعنت اللہ علیہ، اس سے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اس قول کو اے کمیل یاد کرو، اور وہ یہی آیت ہے جو ابھی میں نے آپ کی خدمت میں پڑھ دی، وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ، کہ تم اپنے ان گھوڑوں اور پیروں سے جو پیروکار ہیں تمہارے ان سے گھیر کے انہیں لے کے آؤ، وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اے شیطان تو ان کے مال اور اولاد میں شریک قرار پا، وَعِدْهُمْ، اور شیطان انہیں دلاسے دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمایا جاؤ انہیں دلاسے دو، وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، شیطان جو کچھ بھی ہمیں اندر پیدا کرتا ہے وہ سارا غرور ہے، یعنی فریب ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں یا کمیل ان ابلیس لا یعد عن نفسہ وانما یعد عن ربہ، وہ اپنے رب کے بارے میں دلاسے انہیں دلاتا ہے، لیحملہم علی معصیتہ، اپنے نفس کے بارے میں نہیں، سارے کے سارے اسے فریب اللہ کی جانب سے دے رہا ہوتا ہے، اپنی جانب سے نہیں۔ بالفاظ دیگر اگر شیطان توحید کا درس دے تو وہ توحید بھی غیر قبول ہے، نبوت اور امامت کی طرف لے کے آئے وہ نبوت اور امامت بھی قبول نہیں ہے، یہ ذہن نشین کر لیں۔ اگر نبی خدا اللہ کا حقیقی ولی توحید، نبوت، امامت، قیامت، خیر کا بیان کر رہے تب وہ خیر ہے۔ اس لیے نہج البلاغہ میں فرمان ہے کہ اگر تم اپنے نفس کے رجحان پہ بھی کوئی کار خیر انجام دیتے ہو اس سے بھی تم مانع ہو جاؤ، اپنے نفس کی رجحان اور اساس کی پر کار خیر انجام نہ دو، بلکہ چونکہ حکم اللہ نے دیا ہے، اس کے رسول اور امام معصوم نے حکم دیا ہے، اس وجہ سے اس کار خیر کی طرف آؤ، کیونکہ ایک چار کام نفس اچھے کرا کے برے کے اوپر بھی لگا دے گا اور ہمیں پتہ ہی نہیں لگے گا کہ یہ برائی ہے، وہ تو کام ہی اسی طرح سے کرتا ہے۔ لہٰذا یہاں پہ بھی یہ بیان فرمایا کہ لیحملہم علی معصیۃ، تاکہ معصیت کے اوپر ابھارے۔ شیطان اگر عبادتیں کرتا بھی ہمیں دکھائی دے تب بھی اسے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ عبادتیں دھوکے میں مبتلا کرنے کے لیے ہیں۔ فَيُوَرِّطَهُمْ بِالنِّعَمِ، تو اللہ تعالیٰ ان کو خوب نعمتوں میں ورطہ حیرت جسے کہتے ہیں نا، حیرت میں پورا ڈوبا ہوا ہے، تو نعمتوں میں اللہ اسے ڈبو دیتا ہے، ہر طرح اور ہر طرف سے نعمت ہی نعمت۔ عند المعاصی، یہ شرط ضروری ہے، معصیت کے ہمراہ نعمت ہی نعمتیں، یہ کیا کہلائیں گی؟ یہ عذاب استدراج ہے۔ یہ ہمارے پاس آیات کا ایک تعارف تھا، اس میں ہم احادیث کی طرف اب آتے ہیں تاکہ ہم اس مطلب کو سمجھ سکیں۔ کچھ احادیث آج کے دن اور بقیہ انشاءاللہ اگلے درس میں قلیل پڑھ کے احادیث ہم اگلے گمان کی طرف وارد ہو جائیں گی، کیونکہ اس گمان کو ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے بھی شدت سے بیان کی، اور اصحاب ائمہ علیہ السلام کی آتے تھے، 4-5 دن اگر نہ کوئی مصیبت آتی تو وہ اندر سے گھبرا جاتے تھے، کیونکہ ہمارے ہاں احادیث کثیر تعداد میں آئی ہوئی ہیں کہ اگر 40 دن تک، یعنی تمام احادیث کو ملائیں تو یہ روایت ہمارے لیے معتبر روایت ہر صورت میں بن جاتی ہے، 40 دن تک کسی مومن کے اوپر مصیبت نہ آئے تو وہ اپنے مومن ہونے میں شک کرے۔
حتیٰ کہ ایک واقعہ ہماری کتب میں وارد ہوا ہے، معتبر کتب میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کی دعوت پہ اس کے گھر تشریف لے گئے. گھر داخل ہوئے تو دیوار کے اوپر مرغی بیٹھی تھی، ادھر ہی انڈا دیا، انڈا زمین پہ گرا، ٹوٹا نہیں. تو تعجب کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہم تو شاید اسے پیر مان لیں جس کے گھر میں ایسا ہو، کہیں گے یار کیا ہی اس کی بات ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعجب کیا تو اس شخص نے کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں تو ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے، کوئی نقصان ہی نہیں دیکھنے کو ملتا. تو رسول اللہ نے جہاں ابھی داخل ہی ہوئے تھے یا چند قدم ہی چلے تھے، پیر رکھا تھا، ادھر سے واپس مڑ گئے کہ یہ شخص مومن نہیں ہے، اس کے گھر نہیں دعوت پہ آئے. ہم نے تو خوشحالی کو ایمان کی علامت سمجھا ہوا ہے، اور یہ سمجھا ہوا ہے کہ مصیبتیں آئیں تو اسے درد ہی نہ ہو، یہ کوئی ولی اللہ ہے. یہ ٹی وی میں ہی وہ جو جوگا بن کے بیٹھے ہوتے ہیں، برف باری ہو رہی ہے اور وہ گم سم بیٹھا ہوا ہے، یہ وہی بن سکتا ہے. انبیاء اس طرح نہیں تھے. انبیاء گرمی میں گرمی لگتی تھی، سردیوں میں سردی لگتی تھی، بھوک کے ٹائم بھوک لگتی تھی. اگر بے ہوش ایک مقدار میں ہو جاتے ہیں وہ بھی بے ہوش ہو جاتے تھے. اس لیے تو انہوں نے کہا کہ بشر مثلنا، آپ تو ہماری طرح بشر ہیں. تو انکار نہیں کیا کہ ہاں جسمانی پہلو کے اعتبار سے دیکھو تو تمہیں مشابہت نظر آئے گی، لیکن باطنی اعتبار سے دیکھو تو اصلاً کوئی مقایسہ ہی نہیں کیا جا سکتا. عرش اور فرش میں جس طرح فرق ہے، شرق اور غرب میں جس طرح فرق ہے، اصلاً کوئی مقایسہ ہی نہیں کیا جا سکتا. اس قدر بلند ایک وہ نفس ہے جو اس قدر بلندی پر ہے اور قرب الہی کے اتنے قریب ہے کہ وہی نازل ہوتی ہے، اور ایک وہ ہے کہ جس نے شیطان نے اپنا پیرو جسے بنایا ہوا ہے. کیسی ہے زمین آسمان کا فرق. اس لیے ظاہری مماثلت جن لوگوں نے بھی دیکھی تو ان کا یہی بیان تھا کہ یہ تو فرشتہ ہونا چاہیے تھا. یا لولا انزل علیہ کنز، کیوں اس کے اوپر خزانے نہیں اترتے، یا کیوں اس کے ساتھ ایک ملک اور فرشتہ نہیں آیا. تو قرآن نے ان لوگوں کو جواب نہیں دیا. ہاں بعض جگہوں پہ یہ جواب آیا ہے کہ اگر اللہ نے فرشتے کو بھی نازل کرنا ہوتا تو اسے بھی انسان کی شکل میں، انسانی لبادے اور انسانی لباس میں اللہ تعالیٰ لے کے آتا. خلاصہ کلام یہ کہ یہ ہمیں بات معلوم ہوئی کہ اول یہ آزمائش کی جگہ ہے. آزمائش کی جگہ ہے تو مومن کے لیے آزمائش دکھائی دینی چاہیے. کہیں پہ اس کا دل جو ہے وہ اضطراب کا شکار ہو، ٹینشن میں آئے، سٹریس میں آئے، مشکل میں آئے، تکلیف ہے، درد ہے، رنج ہے. ہاں اچھے دن بھی گزرے، چند دن اچھے بھی گزر گئے، یہ آزمائش کے باب سے تھا. لیکن یہ جو ہم ٹاپک پڑھ رہے ہیں کہ جو قرآن نے کہا کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، گمان مت کرو کہ تمہارے لیے ڈھیل یعنی معصیت کی ہمراہ نعمتیں ہوں پریشان کن ہیں. اس لیے عمر بن یزید رضی اللہ عنہ امام صادق علیہ السلام کے قریبی صحابی ہیں. امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں تشریف لائے اور کہا کہ یا امام میں تو گھبراتا ہوں کہ کہیں عذاب استدراج کا شکار تو نہیں ہوں. تو امام نے اس سے وجہ پوچھی کہ کیوں؟ کہا کہ میرے پاس سواریاں بھی بڑی اچھی ہیں، یعنی گھوڑا، خچر، اونٹ سارے ہی ہیں. آج کے دور میں آپ کہہ لیں کہ پرائڈ بھی ہے، مرسڈیز، اب ہماری پرانی معلومات ہیں، آج کے دور کے سارے برانڈ چینج ہو چکے ہیں. اب سمجھیں کہ ایک ہوائی جہاز بھی ہمارا ہے، اور غلام اتنے ہیں کہ اٹھا کے لاتے لے جاتے ہیں اسے، اور لباس بھی میں اچھا پہنتا ہوں، کھانے پینے کی بھی، کیونکہ مالدار شخصیت ہی ہے. لیکن امام صادق علیہ السلام کا بڑا قریبی صحابی تھا، اسے کہا منا اہل البیت، آپ ہم اہل بیت میں سے ہوتا ہوں. اور اسی کے ذریعے سے عمر بن یزید کہ اس کے ذریعے سے بہت ساری احادیث ہم تک پہنچی آئی ہیں امام صادق علیہ السلام کی. تو امام نے فرمایا کہ تم ان سے کیا کرتے ہو؟ کہا کہ میں کوئی ان میں سے کسی کی خواہش نہیں رکھتا، لیکن ہے مال و دولت اللہ تعالیٰ نے عنایت کی ہے، تدبیر معیشت تو انسان کے اختیار میں ہے، نعمت ہے تو نعمت کو حاصل کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے کہا. تو امام نے فرمایا کہ کیا تمہاری ان چیزوں سے غرض کیا ہے؟ کہا کہ میں لوگوں کی محتاجی سے بچتا ہوں، جو نعمت اللہ نے دی ہے، وسعت نعمت دی ہے، وسعت نعمت سے استفادہ کرتا ہوں اور عبادت کے لیے انہیں خرچ کرتا ہوں. اچھا کھاتا ہوں، عبادت کے ذریعے ہضم کرتا ہوں. اچھا پہنتا ہوں تاکہ اچھے لباس کے ساتھ اللہ کی عبادت کروں، مومن کے پاس اچھے لباس کے ساتھ جاؤں. اچھی سواری ہے، ان سواریوں کے ساتھ اللہ کے گھر کی طرف سفر کرتا ہوں، مومن کی طرف سفر کرتا ہوں. عبادت خدا اس نعمت وسعت نعمت کے ساتھ میں استعمال کرتا ہوں، یعنی عبادت میں، خیر میں، حلال میں انہیں استعمال کرتا ہوں. تو امام نے فرمایا کہ یہ عذاب استدراج نہیں ہے، یہ وسعت نعمت سے تمہیں آزمایا جا رہا ہے. کیونکہ عذاب آزمائش کے مقابلے میں ہے. آزمائش امتحان، جو امتحان میں فیل ہوا اس کے لیے عذاب ہے،
اور جو پاس ہوا اس کے لیے انعام کیا؟ جنت ہے۔ لہٰذا یہ ہم نے ملاحظہ کیا کہ استدراج مع معاشیت ہے۔ اچھا، معصیت میں بھی یہ اللہ کی رحمت ہے کہ فوراً نہیں نعمت چھین لیتا، ادھر عذاب استدراج بن سکتا ہے اس کے لیے۔ مثلا ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ گناہ ہم سے سرزد ہو رہے ہوتے ہیں لیکن فوراً اللہ پکڑ نہیں کرتا۔ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فوراً پکڑ نہیں کرتا تو اس کو بندے اپنے اوپر، مومن بندہ اپنے اوپر فضل سمجھے، رحمت سمجھے، عذاب استدراج نہ بننے دے۔ یہ جب ہم جان لیا تو آئیں ایک دو احادیث اس حوالے سے ہم پڑھ لیں، اور قرآن کریم کی ایک اور آیت بھی ہے، اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں پڑھیں گے۔ سورہ حج آیت نمبر 43 سے 48 تک دلچسپ اور اہمیت کی حامل یہ آیت کریمہ ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 42 یا 43 سے 48 تک ہے کہ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ۔ پھر اس کے نیچے بیان، خوبصورت بیان ہے، لیکن الکافی کی چند احادیث کے اوپر اختتام کرتے ہیں تاکہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے نورانی کلام سے بھی ہم اس عنوان سے مستفیض ہو جائیں۔ امام علیہ السلام کی احادیث میں اس کا تعارف تو طولانی کرایا گیا ہے جو استدراج کا حکم ہے، لیکن یہاں پہ آپ کی خدمت میں صرف ہم ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی باب الاستدراج میں جو روایات ہیں ان میں سے ایک دو کا بیان آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے پہلی روایت منقول ہے۔ امام فرماتے ہیں ان اللہ اذا اراد بعبد خیرا۔ ہم روایت میں داخل ہونے سے پہلے آپ کی خدمت میں پھر اس مطلب کا تکرار کیا جائے، آزمائش کا باب جدا ہے، نعمت بھی آزمائش ہے اور مصیبت بھی آزمائش ہے۔ نمبر 2، عذاب استدراج کا باب جدا ہے۔ عذاب استدراج میں گرفتار اس طرح سے ہوتا ہے کہ پتہ نہیں لگتا، یہ قرآن واضح کہہ رہا ہے من حیث لا یعلم، یہ اصل خطرے کا باعث ہے، کیونکہ عذاب ناکامی کے اوپر آزمائش میں، نہ کہ آزمائش آئی ہے تو اب اس سے لڑ رہے ہیں تو اب عذاب آ گیا، نہیں، عذاب استدراج تب ہوگا کہ جب نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ اس لیے جب مشکلیں تو گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ ذہن نشین کر لیں۔ دردوں میں، تکلیفوں میں، غموں میں، فقر اور غربت میں، تنہائیوں میں، یہ سمجھ لیں کہ یہ بندہ محفوظ ہے، لیکن نعمتیں ہی نعمتیں ہوں، خوشحالی ہو، دل مطمئن ہے، سارے اس سے راضی ہیں، وہ سب سے راضی ہے، گھر بار میں خوب کھانا پینا بھی اچھا چل رہا ہے، بیوی بچے، عموماً بیوی اللہ تعالیٰ نے رکھی اسی لیے کہ اس کے انشاءاللہ اجر میں اضافہ ہوتا جائے۔ تو مختلف آپ نے دیکھا کہ مشکلات آس پاس سے انسان کے لیے آتی رہتی ہیں۔ عذاب استدراج کب بنتا ہے؟ من حیث لا یعلمون، اس سے نہیں پتہ لگے گا، وہ اندر دھنستا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے نعمتوں کی کثرت میں پریشان ہو، جب دنیا کے اوپر مطمئن ہو جائے تب پریشان ہو۔ نہج البلاغہ میں بھی امام فرماتے ہیں کہ جب تمہیں دنیا کی طرف سے بالکل آسائش اور آرام اور سکون کا احساس ہو، اسی وقت ڈرو، اسی وقت گھبرا جاؤ تم۔ تو یہ ہمارے پاس جب بات آ گئی تو آئے اب ہم روایت پڑھتے ہیں، کیونکہ روایات میں کافرین کی والی صورت تو ہے نہیں، چونکہ ائمہ علیہم السلام کے اصحاب آ رہے ہیں، لیکن وہ دیکھ رہے ہیں کہ آزمائشیں نہیں آ رہی تو اب پریشان ہیں کہ اب درمیانے مرحلے میں ہیں کہ نعمتیں ہیں، معصیتوں سے تو ہم نہیں آری رہتے، کوئی نہ کسی حد تک معصیتیں بھی ہیں، تو یہ گھبرا رہے ہیں کہ نعمتوں کی یہ کثرت ہمیں عذاب استدراج کے دائرے میں داخل نہ کر دے، تو اس سے گھبراتے ہوئے امام کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔ تو امام علیہ السلام بیان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جب خیر کا ارادہ کسی بندے سے کرنا چاہتا ہے، یعنی خیر دینا چاہتے ہیں، مثلا آپ کسی سے خیر کا ارادہ کریں، کیا دیں گے اسے؟ مال و دولت دیں گے، نعمات اسے دیں گے، گھر بار اچھی دعوت اسے کریں گے، اس کی خطاؤں کو معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ اپنے عبد سے خیر کا ارادہ کر لیتا ہے، خیر اسے پہنچانا ہے، تو کیا امام فرماتے ہیں فَأَذْنَبَ ذَنْبًا أَتْبَعَهُ بِنَقِمَةٍ، تو جب وہ گناہ کرتا ہے تو اللہ کوئی مصیبت اس پہ ڈال دیتا ہے، گناہ کے نتیجے میں مصیبت سر پر آ جائے تو یہ کیا ہے؟ اللہ نے ہمارے ساتھ خیر کیا۔ معاشرے کی زبان میں، کیونکہ ہم نے سپرمین والا ایک نظریہ رکھا ہوا ہے نا، پیر صاحب کو کچھ بھی نہیں ہونا، تو اس طرح کے ہمارے نظریات ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کا تفکر یہ نہیں ہے، لہذا آپ خطبہ قاسیہ بھی پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ انبیاء و ائمہ علیہ السلام کو غربت اور فقر اور ایک بیچارگی کی صورت میں نہ آزماتا تو لوگ
آزمائش ایمان و کفر میں گرفتار ہوتے؟ کبھی بھی نہ ہوتے۔ خطبہ قاسیہ ضرور آپ پڑھیں اور اسے سنیں بھی، کیونکہ آڈیو صورت میں موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا جبکہ اونی لباس ہے، گرد بالوں میں پڑی ہوئی ہے، غربت والا ان کا حلیہ ہے، اور یہ شان و شوکت جاہ و جلال کے ساتھ زیورات اور ہیر و جواہرات کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ تو کہا کہ تم اللہ کی بارگاہ میں تابع ہو جاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ، تمہاری حکومت اور ملک باقی رہے گا۔ تو وہ ہنسنے لگے، مذاق اڑانے لگے، دیکھو ہمیں کیا کون رہا ہے۔ تو پھر امام نے یہ فلسفہ بیان کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ انہیں ہیر و جواہرات کی کانیں دے دیتا، باغات ہی باغات ان کے پاس ہوتے، اور جب وہ چلے آ رہے ہیں تو صحرائی اور جنگلی جانور اور آسمان سے پرندے ان کے ہمراہ آ رہے ہوتے، تو کسی کو شک ہوتا یہ نبی ہیں؟ یا سارے سر تسلیم کر جاتے؟ سارے سر کہتے، تو امام فرماتے ہیں اگر ایسا ہوتا تو پھر تو آزمائش ختم تھی، نہ جنت نہ جہنم، نہ اجر نہ ثواب، نہ کچھ جزا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ نے رکھا اسی لیے ہے کہ نبی اور امام جب آئیں گے وہی 313 ہوں گے۔ دل گھبرائے گا، ایک طرف ایسا لشکر ایٹم بم، ہائیڈروجن بم پر کون کون سے بمبوں کی صورت ہے، یہ بیچارے ایک کلیشنکوف لے کے بیٹھے ہوئے ہیں مثلا، ابھی نہیں سے اللہ نے فتح کرنا ہے۔ تو یہاں پہ بھی آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس سے یہ معیار اٹھائیں رکھیں کہ اللہ جب خیر کا ارادہ کرتا ہے، مثلا بعض روایات میں آیا ہے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو دین کا فہم اسے عطا کر دیتا ہے، وہ رسم سے نکل کے دین سمجھنے کی طرف آ جاتا ہے۔ طالب علم کے ساتھ بھی یہی ہے، ایک دفعہ طالب علم اقامے کے لیے امتحان بھی دیتا ہے، پڑھتا بھی ہے اور 4 استاد کو سناتا بھی ہے، لیکن ایک دفعہ طالب علم سیکھنا چاہتا ہے، فہم حاصل کرنا چاہتا ہے، مطلب کیا ہے، بھاگتا ہے اس کے پیچھے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ خیر کیا۔ اسی طرح آپ ادھر دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ اگر عبد کے ساتھ خیر کرے تو وہ گناہ انجام دے گا، کیا ہوگا؟ مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا۔ وَيُذَكِّرُهُ الْإِسْتِغْفَارُ، اور اس کو بار بار یاد دلاتا ہے کہ استغفار کرو۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ میں استغفار کر رہا ہوں اور توبہ کر رہا ہوں تو یہ میرا ہی کوئی کمال ہے، نہیں، اللہ نے یہ توفیق دی ہے، اللہ نے یہ توجہ دلائی ہے، اللہ نے یہ احساس پیدا کیا لیالی القدر میں اعتکاف میں بیٹھو یا لیالی القدر میں کوئی گریہ ہوزاری کرو، شب داری کرو، خود تمہارا کمال نہیں ہے۔ اگر تمہارا کمال ہوتا تو انسانی نفس تاریک ہے، وہ تو لذتوں پہ جھکا ہوا ہے، وہ تو درندگی پہ اترنا چاہتا ہے، وہ تو لیالی القدر میں بھی موبائلوں سے ہی کھیلتا رہے گا، وہ جمائیاں ہی لیتا رہے گا، دعائے کمال میں بیٹھے زبردست جمائیاں ہی لیتا رہے گا، فہم ہی نہیں ہے، استغفار منہ سے نہیں نکلے گا۔ تو یہ اللہ جس سے خیر چاہتا ہے اس کے منہ سے استغفار کو صادر کرتا ہے، گناہ یاد دلاتا ہے، اور گناہ کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا وہ عبد کرتا ہے، بارہ الہ میری مغفرت فرما دے، مجھے معاف کر دے۔ لہٰذا یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کہ یہ کیا ہے کہ خیر۔ اب اللہ تعالیٰ کی تدبیر کیا؟ شر، کیونکہ اللہ کے اسماء میں سے بھی ہے نا کہ یہدی من یشاء ویضل من یشاء، گمراہ کرنے والا بھی اللہ، ہدایت یافتہ دینے والا بھی ہے۔ اب ایک عبد ہے کہ کیونکہ جہنم بھی تو کسی سے بھرنی ہے نا، کتنے لوگ خلق کیوں ہوئے ہیں، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، بڑی تعداد ہے انسانوں اور جنوں کی کہ ان کے لیے اللہ نے جہنم کے لیے انہیں خلق کیا، انہیں جانا ہی جہنم میں، انہوں نے کام ہی جہنم والے کرنے ہیں۔ تو یہاں پہ اب اگلا حصہ دیکھیں، وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ شَرًّا، جب ایک انسان شر کا ارادہ کرتا ہے۔ ادھر یہ شیخ رجب علی خیاط رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا جائے، تذکر کے باب سے پہلے بھی آپ سن چکے ہوں گے، تاکہ معلوم ہو کہ گناہ کے اوپر نقمت کیسے آتی ہے، گناہ کرے مصیبت آ جاتی ہے، تاکہ استغفار کرے، رنجیدہ ہو، غم اٹھائے، اللہ کی طرف رجوع کرے۔ ایک محفل میں تھے تو ان کا بڑا لوگ عزت احترام کرتے تھے، کیونکہ خیاط تھے، درزی تھے، درزی ہوتے ہوئے اس مقام کے اوپر پہنچے کہ ان کے چشم برزخی وہ لوگوں کی حقیقت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے امر سے جان لیتے تھے۔ اور آیت اللہ محمدی رائے شہری نے ان کی حالات زندگی پہ کتاب لکھی، اتنی معتبر شخصیت ہے شیخ رجب علی خیاط، عالم نہیں تھے، درزی تھے، لیکن اس مقام تک پہنچے، یعنی ذکر، فکر، حرام سے بچانا، مستحبات کو انجام دینا واجبات کے ساتھ، اس نے انہیں اعلیٰ مقام تک پہنچایا۔ تو محفل میں کچھ ناگواری سی ہوئی۔ آپ جانتے ہیں محافل میں ناگواری ہو تو جب انسان اٹھ کے جاتا ہے تو ظاہری طور پہ تو چل رہا ہے نظریں جھکا کے، عام بندہ سمجھتا ہے بڑا ماشاءاللہ نیک پاکیزہ بچہ ہے کہ نگاہیں جھکا کے چل رہا ہے، لیکن اندر لڑائی کر رہا ہوتا ہے،
اس نے مجھے یہ کہا تو پھر یہ بھی 4 سناتا ہے، اچھا یہ ہے وہ ہے، اب آئے تو یہ ہے، اس نے اچھا فلاں وجہ سے یہ کہہ دیا تھا تو اس کے دل میں یہ ہے، تو مجھے کیا پتہ یہ تھا، اب اس کی اصلیت سامنے آئی ہے، اس طرح کی باتیں چل رہی ہوتی ہیں۔ تو وہ بھی اب کسی نے کوئی نہیں ادب احترام کیا ان کا، تو دل تو رنجیدہ ہوتا ہے، تو اس رنجیدگی میں کوئی تصور ابھرا، تو چل رہے ہیں تو سامنے گدھا کھڑا تھا، اس نے تیزی سے ٹانگ چلائی، ٹانگ چلے تو ان کے گھٹنے کے پاس سے کپڑوں کو لگتی ہوئی، یا پینٹ کو آپ سمجھتے ہیں لگتی ہوئی گئی، اور دل ایک دھڑک کے رہ گیا۔ تو اندر ہی اندر کہا بار الہ یہ کیا تھا؟ تو اندر سے ہی پھر آواز اٹھی، تو پھر وہ کیا تھا؟ تو کہا ادھر میں نے کچھ کہا تو نہیں، تو کہا ادھر تمہیں لگی تو نہیں، ہاں ادھر تم نے کچھ نہیں کہا تو ادھر لگی ہوئی تمہیں کچھ نہیں۔ اب آپ نے دیکھا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر ہے۔ کیا ہونا چاہیے تھا؟ اس نے برا کہا ہے تو تم معاف کر دو، انتقام پہ ابھر رہے ہو تو کہو کہ تم فرعون ہو، تم کوئی یزید ہو کہ تم نے انتقام لینا اور نسلی انتقام لینا ہے، مار پیٹ بھی اندر رہے ہو، گالم گلوچ بھی کر رہے ہو، برائی پہ بھی ٹھہرایا ہے، سب سے بڑا گنہگار بھی بنا دیا ہے، اس کو تم معاف کرو، تمہاری ذات کے اوپر حملہ کیا ہے تو تم اسے نظر انداز کرو، خیر کا اس سے سوچو، اللہ تمہارے ساتھ خیر کا سوچے گا۔ یہ ہے، یہ دنیا میں ضابطہ ہے، تم دوسروں کے لیے خیر کا سوچو گے، اللہ تمہارے لیے خیر کا سوچو گے، اللہ تعالیٰ خیر انجام دے گا۔ تم دوسروں کو معاف کر دو گے، بڑے سے بڑا گناہ بھی تم نے کیا اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ تم دوسروں پہ رحمت کا سلوک کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحیم بن جائے گا۔ اس لیے مخلوق کے ساتھ جو ہمارا رابطہ ہے وہ رابطہ جیسا ہے اللہ تعالیٰ آپ سے ویسا رابطہ برقرار فرمائے گا، یعنی یہ مومنین کے دائرے میں بات ہو رہی ہے۔ لہذا ادھر آپ جملے پہ غور کریں، کہا کہ تمہیں بھی وہ لگی نہیں ہے ٹانگ، تو اس نے کہا میں نے بھی بولا تھوڑی ہے، کیونکہ گناہ کب ہے؟ جب منہ سے صادر ہو، جب جسم سے صادر ہو تب گناہ ہے نا، سوچوں میں تو گناہ نہیں ہے۔ تو یہ آپ نے دیکھا کہ اللہ جس سے خیر چاہتا ہے اسے کیا ہے؟ نقمت میں مبتلا کرتا ہے تاکہ استغفار کرے، توبہ کرے۔ اور پھر آگے کیا جملہ ہے کہ فَأَذْنَبَ، جب شر کا ارادہ کر لے، گمراہ کرنا ہے، فَأَذْنَبَ ذَنْبًا، تو جب عبد گناہ انجام دیتا ہے، أَتْبَعَهُ بِنِعْمَةٍ، تو اللہ اسے نعمت مزید دے دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے اس کی نعمتیں، لِيُنْسِيَهُ الْإِسْتِغْفَارَ، تاکہ استغفار کو اللہ اسے بھلا دے، اللہ یاد ہی نہیں دلاتا استغفار، وَيَتَمَادَ بِهَا، اور وہ اسی کے ذریعے سے اوج ہر درمی میں آتا جاتا ہے، یتمادہ بِهَا، اور مزید اس کے وجود کے اندر شقاوت بھرتی جاتی ہے۔ وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، امام فرماتے ہیں یہ تفسیر ہے اللہ عز و جل کے اس فرمان کی، سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، انہیں معلوم بھی نہیں ہوگا اور ہم انہیں عذاب میں مبتلا کر دیں گے، کس سے؟ بِالنِّعَمِ عِنْدَ الْمَعَاصِي، معصیتیں انجام دے رہے، نعمتیں بھی بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔